أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما 6 پارہ ہے، چھٹا پارہ دورہ قرآن 2024 اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النساء پہ آپ لوگ ہیں، آیت نمبر 148۔ لا یحب اللہ الجہر، نہیں پسند کرتا اللہ تعالیٰ بلند کرنے کو بالسوء، برائی کے ساتھ، آواز کو بلند کرنے کو برائی کے ساتھ، من القول، الا من ظلم، مگر یہ کہ کوئی مظلوم ہو، وکان اللہ سمیعا علیما، اور ہے اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک اصول بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ برائی کو سخت ناپسند کرتا ہے، بدی کو، برائی کو، کوئی بھی برے کام کو اللہ تعالیٰ سخت ناپسند کرتا ہے، اور اس سے بھی زیادہ سخت ناپسند اس کا پرچار کرنا کرتا ہے، یعنی اس کو عام کرنا اس سے بھی زیادہ ناپسند ہے۔ کہ ایک تو برائی بذات خود ناپسند ہے اللہ تعالیٰ کو، مگر یہ کہ اس کو بہت عام کیا جائے، کھلے عام کیا جائے اور اس کا پرچار کیا جائے، اس کی تشہیر کی جائے، اس کو فیمس کیا جائے، یہ اللہ تعالیٰ کو اور بھی زیادہ ناپسند ہے۔ کھلے عام گناہ جو ہے نا، وہ ایک عام گناہ سے زیادہ بڑا گناہ بن جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انسان دوسرے انسان کو بھی اس کی ترغیب دے رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ایک استثنائی شکل ہے، اور وہ یہ ہے کہ مظلوم کوئی ہو، یعنی مظلوم ہو تو وہ اپنے اوپر ہونے والے ظلم کو بتا سکتا ہے۔ اب ظاہر ہے ظلم بمعنی برائی ہے، ظلم کوئی اچھائی تو نہیں ہوتی، لیکن اگر وہ کوئی مظلوم ہے اور وہ صاحب حق بھی ہے تو اس کو اجازت ہے کہ وہ اپنے اوپر ہوئے ہوئے ظلم کو یا کوئی برائی جو اس کے ساتھ ہو رہی ہے تو اس کو بتا دے، اور اس میں دیکھا جائے گا کہ کنسرننگ پرسن ہو، باقی اس کے ساتھ کوئی رول پلے کر سکے اس کے مسئلے کو سارٹ آؤٹ کرنے میں، سلوشن کی طرف، ٹھیک ہے۔ یا بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ صرف جو ہے نا انسان اس چیز کو عام کر دیتا ہے نا، تو بھی جو کرنے والا ہے نا وہ ڈر جاتا ہے، کیونکہ لوگوں کا پریشر، سوشل پریشر ایک بہرحال ایک بہت ہی صحیح سچی قسم کی حقیقت تو رکھتا ہے۔ سوشل پریشر سے انسان جو ہے نا ڈرتا ہے، گھبراتا ہے، تو لوگ انسان، آپ دیکھیں نا ہمارے ادھر ابھی بھی بت یہی ہے نا کہ لوگ کیا کہیں گے۔ تو جب انسان کو یہ ہوتا ہے، برائی کرنے والے کو، ظلم کرنے والے کو یہ احساس ہوتا ہے کہ میں ظلم کروں گا اور میرے ظلم کو لوگ جب دیکھیں گے اور لوگ مجھے برا بھلا کہیں گے، تو اس کے اندر یہ خوف آتا ہے اور وہ بعض اوقات اس ظلم سے رک بھی جاتا ہے۔ تو اس میں یہی حکمت پنہا ہے کہ تاکہ وہ جو ظلم ہے اس سے وہ انسان رک جائے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں آپ دیکھیں کہ وہ بہت بڑی وہ حدیث ہے جو کہ مطلب بظاہر بڑی عجیب سی لگتی ہے لیکن پر حکمت ہے، کہ جس میں ایک پڑوسی تھا جو دوسرے پڑوسی کو تنگ کرتا تھا، اور اس نے جو پڑوسی جو مظلوم تھا نا، اس نے آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کے شکایت کی اپنے پڑوسی کی کہ مجھے میرا پڑوسی ایذا دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب حدیث میں یہی آتا ہے، تکلیف دیتا ہے۔ تکلیف کی بہت ساری اقسام ہو سکتی ہیں، کبھی کوئی کچرا پھینک سکتا ہے، کبھی کوئی ایسے میوزک، جیسے آج کے زمانے میں کوئی میوزک لاؤڈ میں چلا سکتا ہے، یا وہ آپ کے بہت پڑوسیوں کے تنگ کرنے کے بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں، تانکا جھانکی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، کچھ بھی ایسا ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، آپ کی گاڑی کے آگے اسکریچ مار کے چل جائے، آپ کی جگہ پہ گاڑی کھڑی کر کے چلی جائے، کچھ بھی قسم کے ہو سکتے ہیں۔ تو اس میں ایذا بس آ گیا کہ ایذا دیتا ہے، تکلیف دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس پر ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ تم اپنا سامان باہر نکال کر رکھ دو، یعنی اپنے گھر کا سامان جو ہے باہر نکال کے رکھ دو۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک حکم دیا، اس نے ایسا ہی کیا۔ اب جو بھی گزرتا نا تو وہ اس سے پوچھتا کہ بھئی تم نے اپنا سامان کیوں باہر نکال کے رکھا ہوا ہے۔ اب جب وہ پوچھتا تو ظاہر ہے وہ اپنی مطلب بتاتا کہ میں اس لیے سامان باہر کے نکال کے رکھا ہوا ہے کیونکہ مجھے میرا پڑوسی جو ہے نا وہ تنگ کرتا ہے۔ تو یہ ایک سارٹ آف احتجاج بھی تھا، ایک کائنڈ آف احتجاج بھی تھا۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر مطلب ایک لمٹ میں رہ کر احتجاج، کوئی چھوٹا موٹا احتجاج کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، جس میں کہ کسی کو شر نہ پہنچایا جائے، کسی کو تکلیف نہ دیا، مثلا راستے کی رکاوٹ بن جانا، یہ احتجاج کا طریقہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ آپ اس میں دوسرے لوگوں کو تنگ کر رہے ہیں،
وہ عام لوگوں کو جن کا کوئی بیچاروں کا معاملہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے نا یعنی احتجاج کے بھی کچھ ادب آداب ہوتے ہیں جو یہاں سے سیکھنے میں آ رہا ہے کہ اس نے یہ بھی نہیں آتا کہ اس نے راستے کے بیچ میں اپنا سامان نکال کے رکھا اور راستہ روک لیا, ایسا نہیں آتا اس میں. ٹھیک ہے نا, اس نے کہیں بھی سامان نکال کے رکھا, لیکن یہ بڑی انہونی سی بات ہوتی ہے نا اپنا گھر کا سامان نکال کے باہر رکھ دینا. تو لوگوں کے لیے یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ بھائی لوگ پوچھیں گے تو صحیح نا, سوال تو اٹھے گا بھائی تم نے اپنے گھر کا سامان باہر کیوں رکھا, کہیں جا رہے ہو, شفٹنگ کر رہے ہو. مطلب لوگ عام طور پہ محلے میں یہی پوچھنا شروع ہو جاتا ہے بھائی شفٹنگ کر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, کیا وجہ ہو گئی, آپ نے گھر کا سامان کیوں باہر نکال کے رکھ دیا. تو اس پہ اس کے پاس سوال آ گیا اور اس نے اس کا جواب دیا کہ مجھے میرا پڑوسی جو ہے نا وہ تنگ کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس پر کیا کرتے, جو بھی گزرنے والا ہوتا تھا اس پر اس پڑوسی پر لان تان کرتا. اور ظاہر ہے پڑوسی کو یہ صورتحال پتہ چل رہی تھی. پڑوسی کون ہوتا ہے, برابر والا ہی ہوتا ہے نا, یہ پیچھے والا ہوتا ہے. تو وہ بھی یہ چیز دیکھ رہا تھا, تو وہ اس لان تان سے گھبرا گیا. ٹھیک ہے نا. بعض اوقات اجتماعی لان تان کا اس طرح سے اثر پڑتا ہے, سوشل لان تان جو ہوتی ہے نا وہ اس طرح سے اثر ڈالتی ہے, انسانی زندگی کے معاملات بعض اوقات حل بھی کروا دیتی ہے. ٹھیک ہے نا. یعنی اگر آپ یہ جو آج کل سوشل میڈیا کا اگر صحیح پازیٹیو استعمال کیا جائے تو بہت اچھا بھی ہو سکتا ہے, اور اگر نیگیٹو کیا جائے, بلا وجہ کسی کی عزت اچھالنے کے لیے کیا جائے, تو پھر یاد رکھیں کہ جھوٹا جو ہے نا کسی پہ وہ الزام لگانا یہ آپ کو پتہ ہے گناہ کبیرہ ہے. تو یہ بھی انسان دیکھ لے کہ ایسا نہ ہو کہ اس کا نیگیٹو جو ہے نا اسپیکٹ جو ہے نا آپ استعمال کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. پھر اس پڑوسی نے اس سے آ کے خود ہاتھ جوڑے اور التجا کی کہ آپ اپنا سامان اندر رکھیں اور میں آئندہ آپ کو تنگ نہیں کروں گا. ٹھیک ہے. تو اس میں پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی صاحب حق ہے, کوئی مظلوم ہے, تو وہ جو ہے اپنے معاملے کو بیان بھی کر سکتا ہے, اوپنلی بھی بیان کر سکتا ہے, کسی خاص پرسن کو بھی جا کے بتا سکتا ہے. اچھا یہ غیبت بھی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. یہ غیبت بھی نہیں ہوگی کہ جب آپ اپنا مسئلہ حل کرنے کے لیے بتا رہے ہیں, یا آپ کو یہ بھی اندازہ ہے بعض اوقات مسئلے واقعی ایسے ہوتے ہیں جو سوشلائز کرنے سے نا, اس مسئلے کو سوشلائز کرنے سے وہ مسئلہ حل ہوتا ہے. تو وہ مسئلے کی نوعیت پر بھی ڈیپینڈ کرے گا. ٹھیک ہے نا. یعنی یہ نہیں. اچھا اس میں ایک اور چیز, اب آپ نے پیچھے ایک اور مسئلہ پڑھا تھا, وہ تھا میاں بیوی کے درمیان. ٹھیک ہے. اس میں کیا, اس میں یہ نہیں کہا کہ سامان نکال کے بیوی باہر رکھتے ہے نا, مسئلے کی نوعیت ڈفرینٹ ہوتی ہے. تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو گھریلو امور ہوتے ہیں نا, گھر کے جو معاملات ہوتے ہیں, ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے خفیہ رکھنا چاہتا ہے. تو اس میں اگرچہ اس میں بھی دوسرے کی ایک جسے کہتے ہیں کہ مداخلت کروائی گئی, مطلب جیسے کہتے ہیں کہ خود ساختہ مداخلت کروائی گئی. ٹھیک ہے. ایک بندہ وہاں سے ایک بندہ وہاں سے وہ بیچ میں پڑے اور پھر ان کی جو ہے نا آپس میں صلح کروائیں. ٹھیک ہے. یعنی اس ایک بندے کو تو پتہ چل ہی رہا تھا نا بھائی ساری بات. ٹھیک ہے. لیکن یہ نہیں کہا کہ پبلکلی آپ اس کو نا اوپن کر دیں, پبلک میں جا کے یا کورٹ میں چلے جائیں, اس قسم کی بات. کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ یہ مسئلے اکثر و بیشتر سارٹ آؤٹ ہو جاتے ہیں. جب سارٹ آؤٹ ہو جاتے ہیں تو میاں بیوی نے ایک ہی جگہ پہ رہنا ہوتا ہے, تو بلا وجہ کی عزت اچھالنے والی بات ہے. بلکہ یہ مسئلے جب آپ زیادہ سوشلائز کرتے ہیں نا تو پھر دونوں میں انا آ جاتی ہے, اور دونوں جو ہے پھر وہ اس پر آتے ہیں, کیونکہ وہ پھر معاملے کو بڑھتا ہوا دیکھ لیتے ہیں. اب دونوں کو اپنی بات پیچھے کرنا ان کے لیے مشکل ہو جاتی ہے. جتنا یہ جو ہے نا خاموشی اور تنہائی کے ساتھ بالکل سیپریٹلی, بالکل جسے کہتے ہیں پرائیویسی کے ساتھ جو ہے نا یہ جو گھریلو مسائل ہیں وہ حل ہوں گے نا, اتنا ہی زیادہ ان میں خیر ہوگی. اور جو اب یہ سوشل مسئلہ ہے, اس میں تو پڑوسی کا معاملہ ہو گیا نا, یا ایسے کوئی بہت سے سوشل مسئلے ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو ان کو جو اس کی نوعیت دیکھ کر نا آپ ڈیسائیڈ کریں گے, مسئلے کی نوعیت دیکھ کر ڈیسائیڈ کریں گے کہ 3 قسم کے. ایک مسئلہ ایسا ہوگا جو صرف اور صرف آپ کے اور آپ کے اللہ کے بیچ میں بات کرنے سے حل ہو جائے گا, تو اس کو تو کسی کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. ایک مسئلہ وہ ہوا جو آپ نے کل پڑھا کہ میاں بیوی کے درمیان, اور آپ نے کوشش کی کہ بھئی دعا بھی مانگی, آپ نے یہ بھی کوشش کی کہ ان کو سمجھائے, ایک دوسرے کو بھی تو ہوتا ہے نا کہ ایک دوسرے کو سمجھایا جائے, ایک دوسرے کو کمپلین کی جائے, بتایا جائے, مگر وہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا بلکہ وہ خرابی کی طرف جا رہا ہے. تو اس میں کہا کہ 1-2 بندے آپ ڈال سکتے ہیں, اور یہاں پر سوشل مسئلہ ہے نا. ٹھیک ہے. تو اس میں دعا بھی کام کرے گی, اور آپ ظاہر ہے اس بندے نے جا کے یقیناً سمجھایا بھی ہوگا. یہ بھی بات ہوتی ہے کہ پہلا اسٹیپ یہی ہوتا ہے کہ آپ پرسنلی پرائیویسی میں جا کے دوسرے بندے کو کمپلین کر دیں کہ بھئی آپ کی یہ کمپلین ہے, آپ سے مجھے یہ شکایت ہے, آپ اس شکایت کو دور کر لیں. تو وہ کر لے تو ٹھیک ہے, اٹس اوکے. اور اگر وہ نہ کرے تو پھر جو ہے یہ نیکسٹ اسٹیپ ہے کہ آپ اس کو سوشلائز کریں,
تاکہ اس کو سوشل پریشر جو ہے یہ بھی ایک بہت بڑا جو ہے نا آج کے دور میں بھی، اسپیشلی اس دور میں بھی جب تھا تو آج کے دور میں بھی اس کی بہت بڑی حقیقت ہے، اور یہ بھی ایک بہت بڑا رول پلے کرتا ہے. آپ دیکھیں بہت سارے ہمارے مسئلے ہوتے ہیں آج کل تو میڈیا کا ہے نا، آج کل فیس بک پہ کوئی بھی ویڈیو ڈال دیتا ہے، کچھ بھی ہوتا ہے، اور وہ جو اصل میں جو ظالم ہوتا ہے وہی ہاتھ پیر جوڑنے بیٹھ جاتا ہے کہ بھئی اچھا اس کو ڈیلیٹ کرے، اچھا بھئی ٹھیک ہے ہم صلاح صفائی کرتے ہیں. ایسے بہت سارے مسئلے گزرے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ چیز جو ہے یہاں سے سمجھ، اب یہاں پہ یہ بات سمجھ لی آپ نے کہ یہ چیز غیبت بھی نہیں ہوتی. مثلا آپ کسی کو بتا رہے ہیں یا عام کر رہے ہیں. اب اس میں دیکھیں بڑا امپورٹنٹ ہے کہ مومن کا تقوی اور مومن کی نیک نیتی، یہ وہ باریک بینی والی چیزیں ہیں کہ جن کو انسان اگر چاہے نا تو کسی کی عزت اچھالنے کے لیے استعمال کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو پھر چھوڑے گا نہیں اگر آپ نے بلا وجہ کسی کی عزت اچھالی. ہمارے معاشرے میں یہ بھی چیزیں ہو رہی ہیں کہ بلا وجہ کسی کی فیک ویڈیوز لگا رہے ہیں، بلا وجہ کسی کے بارے میں فیک باتیں کر رہے ہیں. تو یہ اسلام اس کی پرمیشن نہیں دیتا، اور یہ گناہ کبیرہ ہے کسی پہ الزام تراشی کرنا. ٹھیک ہے نا، کسی اسپیشلی اگر وہ خاتون ہو. ٹھیک ہے، تو یہ یہاں پہ سمجھ آ گئی آپ کو کہ برائی انسان کی، اور برائی کدھر ہوتی ہے. آپ دیکھیں برائی انسان کے خیالات میں بھی ہوتی ہے، انسان کی نیت میں بھی ہوتی ہے، انسان کی سوچ میں بھی ہوتی ہے، اس کی شخصیت میں ہوتی ہے، اس کے عمل میں بھی برائی ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا، اور پھر جو ہے نا وہ معاشرے کے اندر ابھر کر آتی ہے. تو وہ جہاں کہیں بھی ہے انسان کو چاہیے کہ اس کو ختم کرے اور اپنی شخصیت کو، اپنی نیت کو، اپنی زندگی کو پاکیزگی اور تقوی کی طرف لے کے جائے. یعنی انسان جو ہے نا اپنے اوپر بھی کافی ہے اپنی اصلاح کے لیے، اپنے تزکیہ کے لیے. ٹھیک ہے نا، اگر وہ اپنی نیت کی اصلاح کرنا چاہے گا نا، اپنی نیت کیا ہوتا ہے سب سے بڑی، آپ کو پتہ ہے برائی انسان کی نیت میں ہوتی ہے. اور نیت کے فطور جو ہوتے ہیں نا انسان کو خود کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ میرے اندر میری نیت میں کیا چل رہا ہے. تو انسان، یہ پہلا سٹیج ہوتا ہے، یہ پہلا سٹیپ ہوتا ہے. جہاں آپ کی نیت میں کہیں فطور آنے لگے نا، انسان کا تزکیہ اور انسان کا تقوی ایسا ہوتا ہے کہ وہ فوراً ادھر ایڈریس کرتا ہے اپنی نیت کو. وہ کہتا ہے نہیں میں اپنی اللہ سے دعا مانگتا ہے اور اپنی نیت کی اصلاح کرتا ہے کہ نہیں میں تو یہ، مثلاً ایک بات ہے روزہ آپ رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، اور جب آپ کے ایک روٹین میں آ جاتے ہیں نا تو روز آپ ایک روٹین کے تحت چل رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا، تو روز اس کی ضرورت ہے کہ آپ ایک نئے سرے سے اپنے آپ کو کریں کہ نہیں ہم روزہ رکھ رہے ہیں، ہم اللہ کے لیے رکھ رہے ہیں. اپنی نیت اپنے آپ کو ٹٹولتے رہیں کہ روزے میں ہم سے کوئی غلط چیز تو نہیں ہو رہی، کوئی غلط کام تو نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے، تو وہ چیز جو ہے نا انسان اپنے آپ کو خود جج کرتا ہے، خود دیکھتا ہے کہ میرے اندر کیا خامی ہے اور کیا خوبی ہے. ٹھیک ہے، تو انسان جو ہے نا، اور انسان جب نیت اور خیالات اور سوچ کی برائی کو ختم کر دیتا ہے نا تو وہ پھر اس کے عمل میں آتی نہیں ہے. ہم جب ادھر تزکیہ نہیں کرتے نا اپنی نیت کا، اپنے خیالات کا اور اپنی سوچ کا جب تزکیہ نہیں کرتے نا، اس میں جب تقویٰ نہیں ڈالتے تو پھر وہ ہے نا آگے بڑھتے بڑھتے اس کو ہم پانی دے رہے ہوتے ہیں. ایک طرح سے اس بری نیت کو ہم پانی دے رہے ہوتے ہیں، برے خیال کو ہم پانی دے رہے ہوتے ہیں. تو اس وقت جو ہے نا وہ پھر ایک پورا پودا بن کے، ایک درخت بن کے آپ کی عمل کی شکل میں باہر آ جاتا ہے. تو اس وقت پھر آپ کے لیے زیادہ مشکل ہوتا ہے کہ اب کیسے جو ہے نا اصلاح کی طرف آیا جائے. ٹھیک ہے، سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ صحیح ہے. اور پھر جب صاحب حق بات کرے، یعنی مظلوم کوئی بات کرے تو معاشرہ کیا کرے، یہ بھی سوال اٹھتا ہے نا. تو معاشرہ جو ہے نا حق کا ساتھ دے اور ناحق کا یعنی ظالم کا ساتھ کبھی نہ دے. یہ معاشرے پہ بھی ذمہ داری ہے. آپ دیکھیں معاشروں کی بھی تربیت ہوتی ہے نا. آج ہم لوگ کی اتنی تربیت نہیں ہے نا. ہم بعض اوقات اپنے مفاد کا ساتھ دیتے ہیں. میں سچ بتا رہی ہوں آپ کو، جہاں ہمارا مفاد ہوتا ہے نا، جس سے ہمارا مفاد ہوتا ہے ہم اس کے ساتھ جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور بلکہ میں نے تو لوگوں کو دیکھا دلیلیں دیتے ہوئے دیکھا، نہیں جی ہم اس کے ساتھ بگاڑ نہیں سکتے، ہم اس کے ساتھ نہیں بھائی ہمارا تو یہ معاملہ ہے، ہم اس کو نہیں کچھ کہہ سکتے، ہمیں پتہ ہے وہ غلط کر رہا ہے. لیکن یہ آپ نے آگے پیچھے بھی پڑھا، اب آگے پھر بھی آیت آئے گی کہ حق کی گواہی دینے کی بات. یہ آپ کو قرآن میں کئی جگہوں پہ نظر آئے گا کہ حق کی گواہی دے، چاہے پھر زد میں کوئی بھی آئے. سچی بات کرنی چاہیے انسان کو. یہ اس کے اپنے لیے بھی فیوریبل ہوتی ہے، بلکہ دوسروں کی بھی بعض اوقات اصلاح ہو جاتی ہے. بعض اوقات میں نے دیکھا ہے کہ لوگ ایسی پوزیشن پہ ہوتے ہیں کہ اگر وہ حق بات بول جائے نا تو وہ جب ساتھ نہ دیں اور وہ یعنی اپنے قریبی اس کا، اور وہ حق بات اس کو بھی، تو اس کو بھی جو ہے نا ٹریگر کرتا ہے، اس کو بھی جو ہے نا خیال آتا ہے کہ دیکھو میری یہ قریبی ہے مگر یہ بھی کہہ رہی ہے کہ تم غلط کر رہے ہو، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ میں غلط کر رہی ہوں. اور بعض اوقات معاملات بہت اچھے سیٹل ہو جاتے ہیں.
کہ جب ہم برائی کا ساتھ نہیں دیتے تو معاشرے کو بھی سوچ لیں اور سمجھ لیں کہ معاشرہ بھی جو ہے نا تقوی والا اس طرح سے بنتا ہے. معاشرہ بھی اللہ سے ڈرنے والا ہونا چاہیے کہ ہر حال میں انسان جو ہے انصاف کا ساتھ دیں. اور اسلام کس کے ساتھ ہے؟ اسلام مظلوم کے ساتھ. تو آپ اگر مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو انڈائریکٹلی آپ بھی اسلام کے ساتھ کھڑے ہوں گے, آپ بھی رب تعالیٰ کی رضا کے ساتھ کھڑے ہوں گے. ٹھیک ہے نا؟ صحیح. ایسے بہت سارے واقعات میں آپ کو بتا سکتی ہوں لیکن ابھی ٹائم نہیں ہے. صحیح ہے. تو یہ ایک بات ہے. اچھا ایک اور چیز کہ ظلم کو اگر آپ ظلم کو ختم کرنے کے لیے ظلم نہیں کیا جا سکتا. اگر صرف اتنا سا آپ کو ملتا ہے کہ بدلہ لیا جا سکتا ہے مگر مزید ظلم نہیں کیا جا سکتا. اور ایک حدیث میرے سامنے آتی ہے کہ ایک صحابی نے کہا تھا کہ میں نے اپنے غلام کو میرے غلام نے کوئی بدتمیزی کی, میں نے اس کو مارا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کا حساب ہوگا. یعنی کہ آپ ایسے نہیں کہہ سکتے کہ اس نے بدتمیزی کی یا کچھ ہے تو آپ اس کو مار نہیں سکتے. تو صحابی ڈر گئے تو کہا کہ کیا میں اس کو کہوں کہ وہ بھی مجھے مارے؟ تو بولے اس کا یا تو وہ معافی دے یا پھر بالکل اس کا حساب ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ تو ایک ایک چیز آپ بہت انسان کو نا لائف انسان کی اتنی سادہ نہیں ہے جتنی سادگی کے ساتھ ہم گزار رہے ہیں کہ بس ٹھیک ہے بس اللہ غفور الرحیم, اللہ ہے غفور الرحیم. لیکن آپ کو بھی عقل اور شعور اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ آپ اللہ کو راضی کرتے ہوئے زندگی گزاریں. زندگی کا یہ سفر ہے, آپ آہستہ آہستہ اپنے قبر کی طرف جا رہے ہیں. قبر آپ کی منزل ہے, موت آپ کی منزل ہے. آپ آہستہ آہستہ سفر کرتے ہوئے قبر کی طرف جا رہے ہیں. اب آپ دیکھ لیں کہ اس سفر میں آپ کی زیادہ راہ کیا ہے اور اس سفر میں آپ کس کی جو ہے نا آپ کی منزل, آپ کا گول کیا ہے. کیا آپ جنت کی طرف جائیں گے یا آپ دوزخ کی طرف جائیں گے؟ انسان کو اپنا اعمال نامہ خود پتہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ یہاں پہ بات سمجھائی گئی. پھر آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر تم کسی نیکی کو اعلانیہ کرو یا پوشیدہ یا کسی برائی سے درگزر کرو پس یقیناً اللہ تعالیٰ پوری معافی کرنے والا اور پوری قدرت کرنے والا ہے. ٹھیک ہے, رکھنے والا ہے. اچھا اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر نیکی کا معاملہ ہے کہ اعلانیہ کرو یا پوشیدہ کرو, اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے. ٹھیک ہے. یا کسی برائی سے درگزر کرو یعنی کہ معاف کر دو. ٹھیک ہے نا, کیونکہ بدلے کی اجازت ہے. تو حدیث میں آتا ہے کہ معاف کر دینے سے اللہ تعالیٰ عزت میں اضافہ کرتا ہے. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ کوئی کسی کو اللہ کے لیے معاف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے عزت کا لباس عطا کریں گے. سبحان اللہ. تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ اسلامی معاشرے کی جو ویلیو ہے نا, جو قدر ہے, وہ معافی ہے. آپ دیکھیں فتح مکہ پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کیا تھا. تو میں نے پرسنلی یہ فیل کیا ہے کہ معافی جو ہوتی ہے نا ایک مومن کے اندر ایک بہت ہی جیسے کہتے ہیں کہ ایکسپریسو جو ہے نا ویلیو ہوتی ہے. یعنی اس کی پوری زندگی میں جو ہے نا معافی کا بڑا رول ہوتا ہے. وہ لوگوں کو بہت آسانی سے معاف کر دیتا ہے اور خود بھی کسی سے اگر کہیں کچھ غلطی ہو جائے تو خود بھی آئی ایم سوری کہنے سے وہ بالکل بھی ڈرتا نہیں اور نہ اس کی کوئی انا پہ کوئی زد کر پڑتی ہے, کوئی بھی نہیں. وہ ڈاؤن ٹو ارتھ ہوتا ہے. تو یہ وہ چیزیں جو آپ دنیا میں ہی اپنے جو ہے نا معاملات سیٹل کر کے جائیں گے. اگر کہیں کوئی غلطی ہو گئی, کسی انسان ہے نا, غلطی ہو سکتی ہے, کسی کا دل دکھا دیا, کسی کو آپ نے کچھ برا بھلا کہہ دیا کچھ بھی, تو مومن جو ہے نا اپنا ہمیشہ کے لیے اپنا ایک کرائٹیریا مقرر کرے کہ اگر کسی کو چاہے وہ چھوٹا ہو چاہے وہ بڑا ہو, میں نے جو ہے سوری کہنے سے بالکل بھی گھبرانا نہیں. مجھے سوری کہنے, میں نے دیکھا لوگوں کے اندر بہت انا ہوتی ہے, لوگ معافی نہیں مانگ سکتے. یعنی میں سوچتی ہوں کہ اتنی سختی, اتنی زیادہ سختی ایک انسان کے اندر کیسے آ سکتی ہے کہ لوگ معافی نہیں مانگ سکتے. اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم معافی مانگ لیں گے تو ہم شاید ہم ڈاؤن ہو جائیں گے یا ہم جو ہے نا ہمیشہ کے لیے دب کے رہ جائیں گے. ہمارے نہیں, یہ اس وقت ہوگا جب آپ دنیا کے لیے مانگیں گے. ٹھیک, اس کی کوئی گارنٹی نہیں. دنیا کے لیے مانگیں گے تو بھائی اس کی تو کوئی گارنٹی, کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن اگر آپ اللہ کے لیے مانگیں گے نا کہ میرا تو اللہ یہی چاہتا ہے بھائی میں چلو ٹھیک ہے میں آگے بڑھ کر معاف کر دیتی ہوں, میں آگے بڑھ کر معافی, ایک صلح کا بھی پیغام ہوتا ہے نا, میں بھائی صلح کر لیتی ہوں, میں آگے بڑھ کر معاف کر دیتی ہوں. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوتا ہے اور آپ کا جو اعمال نامہ ہے نا لائٹ ہلکا ہوتا چلا جاتا ہے. گرجز نہیں ہونے چاہیے انسان کے دل میں, کینہ نہیں ہونا چاہیے, بغض نہیں ہونا چاہیے. لوگوں کے ساتھ اچھے معاملات ہونے چاہیے. حال میں بھی پیٹھ پیچھے بھی لوگوں کے بارے میں اچھی بات کرنی چاہیے. میں نے دیکھا لوگ بعض اوقات سامنے تو اچھی بات کر لیتے ہیں لیکن پیٹھ پیچھے ان کی برائیاں کر رہے ہوتے ہیں, یا نا
ان کے بارے میں غلط جو نا ایک کینہ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، بغض رکھ کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، غلط ایک ویلیو بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں، غلط پورٹری کر رہے ہوتے ہیں ان کو. تو یہ انسان ایک مومن جو ہے نا اس کو زیب نہیں دیتا. آپ اپنے اعمال نامے کوئی بھاری کر رہے ہیں، اس کا تو اعمال نامہ بلکہ ہلکا ہو رہا ہے. آپ اس غیبتیں کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے تو مومن. ہاں یہ نا منافقت میں آتا ہے، جیسے اگر ہم اوپر سے کسی سے اچھی طرح مل رہے ہیں، ہاں منافقت کا پتا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ غلط بھی کر رہا ہے، وہ بھی کر رہا ہے، لیکن ہم اسے منہ پہ نہیں کہیں، منہ پہ تو ہم اچھے ہی ہیں. دیکھو اسلام یہ چاہتا ہے کہ آپ صرف منہ پر اچھے نہیں، اندر سے بھی کینے کو صاف کر لیں. ٹھیک ہے، یہ اسلام کا یہ ہے. کیونکہ یہ پھر نا، کیونکہ اگر آپ اندر سے کینے کو، یہی تو بات سمجھا رہی ہوں کہ ہم یہ کرتے ہیں کہ اوپر سے ہمیں ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ اچھا نہیں ہے سب کچھ. تو پتہ ہے اس کا جب آپ ہائی لیول پہ چلے جاتے ہیں نا اسلام کے، تو آپ نا اس کو معصوم سمجھتے ہیں، اس بیچارے کو میں کیا کہوں، جاہل سمجھتے ہیں، لا علم سمجھتے ہیں. یوں سمجھے کہ اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہے. اگر اس کو پتہ ہو کہ بھئی یہ برا جو کرنا ہے اس کے لیے کتنا نقصان دہ ہے، تو وہ بھی اچھا کرنے پہ آ جائے. اس کو بھی پتہ نہیں ہے، یہ معصوم ہے، اس کو بھی سمجھ نہیں ہے. یعنی مومن جو ہوتا ہے نا وہ بہت بڑے رتبے پہ فائز ہوتا ہے. وہ دوسروں کو بھی سافٹ کارنر دیتا ہے، وہ دوسروں کو بھی جو ہے نا، دوسروں کے لیے بھی دل میں اچھے جذبات رکھتا ہے. کہ معصوم ہے بیچارے، بدگمانی نہیں کرنی. بدگمانی کر کے پھر آپ اگر اوپر سے اچھا کریں گے تو بدگمانی ہو گئی نا، اندر میں کینہ اور وہ ہو گیا. تو اسلام یہ چاہتا ہے کہ آپ اندر سے بھی صاف رہیں اور اوپر سے بھی صاف رہیں. آپ کا اندر کا اخلاق بھی اچھا ہو. آپ کے ایک اندر بھی اخلاق ہوتا ہے، ٹھیک ہے. وہ اندر کا اخلاق وہی ہے کہ اندر سے بھی اس کے بارے میں دل صاف ہو، اور باہر سے بھی جو ہے نا اس کے لیے اچھا اخلاق، اچھا وہ معاملہ دکھائیں کہ ہم نہیں، یہ اچھا ہی ہے، یہ صحیح ہے، کوئی بات نہیں. جو اگر اس کو نہیں، یہ اگر میرے ساتھ ابھی اچھا نہیں ہے، یا جو بھی اس کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے، اس کو بھی اگر تعلیم ہوتی تو یہ بھی وہ چیز کرے، شاید میرے اچھے اخلاق کا اس پہ اثر ہو جائے، وہ مجھ سے کچھ سیکھ جائے. یا اس طرح سے آپ ہمیشہ اپنا آپ. اور پھر ایک بات اور، ہمیشہ ایمان رکھیں کہ اگر وہ کوئی بھی انسان آپ کے لیے برا سوچ رہا ہے یا برا کر رہا ہے، وہ کر کچھ نہیں سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے. ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ جب تک نہ چاہے تو. اور پھر آپ دیکھیں جب آپ اچھا سلوک کر لیں گے، جب آپ اچھا اخلاق دکھا دیں گے، تو پھر اللہ کس کے ساتھ ہوگا؟ اللہ تو آپ کے ساتھ ہوگا نا. تو آپ تو عمل بھی وہی کر رہے ہیں جو اللہ کی رضا والا، اور اخلاق بھی وہی دکھا رہے ہیں. تو آپ تو اللہ تعالیٰ کو اپنا ساتھی بنا رہے ہیں ایک طرح سے. اللہ آپ کے ساتھ ہے پھر، ٹھیک ہے نا. اللہ آپ کا دوست ہے، اللہ آپ کا والی ہے، اللہ آپ کا مددگار ہے. تو پھر آپ کو فکر کس بات کی؟ اور پھر نا ایسے گرجز اور یہ چیزیں رکھ کے بڑا کام نہیں کر سکتا انسان. چیزوں کو چھوڑ کے آگے بڑھنے کا نام جو ہے نا زندگی ہے. ایسے جب ہم دل میں رکھتے ہیں پھر ہم نا، میں نے دیکھا ہمارا سفر رک جاتا ہے زندگی کا، کہ ہم یہی سوچتے رہیں اس نے ہمارے ساتھ ایسے کیا، ویسے تو دیکھو کتنا اچھا بنتا ہے تو نا، لیکن ہمیں پتہ ہے. اچھا ویسے ایک بات ہے، ہمیں کیا پتا، ایک بات ہے ہمیں کیا پتا کہ اندر سے بھی وہ ہو سکتا ہے صاف ہی ہو، بلکہ کہیں یہ نہ ہو کہ وہ تو کلیئر ہو جائے، ہم پکڑے جائیں. ٹھیک ہے نا. کیونکہ اخلاق تو ہمارا خراب ہو رہا ہے نا، بدگمانی تو ہمارے اندر آ رہی ہے نا. ہو سکتا ہے کہ وہ اپنا کلیئر کر چکا ہو. ٹھیک ہے نا. تو اور ایمان اسی کا نام ہے. ایمان اندر اور باہر ایک جیسا ہونا چاہیے. اندر اور باہر میں ڈفرینس کا نام ہی تو نفاق ہے. اندر اور باہر جب ایک جیسا اخلاق ہوگا نا تو اسی کا نام ایمان ہے. اس بات کو سمجھا؟ شاید میں تو اتنا سوچ کے نہیں بیٹھی تھی، لیکن یہ اللہ تعالیٰ جو علم دیتا ہے وہی آپ کو بتا دیتی ہوں. لیکن یہ نا آپ کی، میرا خیال ہے تھوڑا سا تزکیہ ہو گیا ہوگا، اور ہونا چاہیے. کیونکہ میرا اس معاملے میں بڑا ہے کہ ایک مبلغ یا ایک جو ایمان والا ہوتا ہے نا، اس کے اندر کی دنیا کا اخلاق بڑا کلیئر ہونا چاہیے، بڑا صاف ستھرا ہونا چاہیے. ادروائز میں نے یہ دیکھا ہے کہ پھر وہ دین کا کام اتنے اچھے طریقے سے نہیں کر سکتا، وہ ایمان کی باتیں نہیں کر سکتا، اس کو اندر ایمان کی باتیں آئیں گی بھی نہیں. پھر اس کو لوگوں کو سافٹ کارنر دینا ہے. میں ہمیشہ آپ کو ایک چیز بولتی ہوں، کیا بولتی ہوں؟ میں کہتی ہوں نا، میرے سامنے جو بھی بیٹھے ہوتے ہیں میں ان کو معصوم سمجھتی ہوں. اور میرے سامنے، یہ صرف ادھر کی بات نہیں، کہیں بھی ہو. اور دوسری بات، میرے سامنے جو بھی بیٹھے ہوتے ہیں نا، میں ان کو اپنے سے زیادہ جو ہے نیک اور ایمان والا سمجھتی ہوں. یہ میرے ساتھ، یہ قرآن ہاتھ میں رکھا ہے، میری فیلنگ ہے. میں حقیقتاً ان کو، یہ کوئی یہ نہیں بتانے کے لیے، نو، میں واقعی ان کو ایسا سمجھتی ہوں. مجھے لگتا ہے کہ یہ مطلب آپ مجھ سے آپ گنوا سکتے ہیں اپنی عبادات. مجھے لگتا ہے آپ نا ہر وقت تسبیح کرتے رہتے ہوں گے. مجھے لگتا ہے آپ لوگ ہر وقت نماز پڑھتے، بہت ساری نمازیں پڑھتے ہوں گے. آپ لوگ تو یہ بھی کرتے ہوں گے. آپ میرا ایک اپنا گمان بتا رہی ہوں.
میں یہ سمجھتی ہوں جو بھی میرے سے بات کرا تو میں اس کو سمجھتی ہوں کہ کتنا نیک ہے نا، ہاں یہ کتنا نیک ہے، میں تو اتنی نیک مجھے تو اپنے خوف ہی میں اتنی نیک تو نہیں، یہ لوگ زیادہ نیک ہیں. اور دیکھو اسپیشلی جیسے آپ سفر کر کے آتے ہو تو میرے ذہن میں ایک بات ہوتی ہے کتنے نیک ہے نا سفر کر کے اور کتنی دور سے رہتے ہیں، اور میں دیکھو میں نے کیا کرنا ہے، میں تو یہیں سے آ جا رہی ہوں، میری کیا نیکی ہوئی. تو یہ انسان جو ہے نا، انسان کے اندر کا جذبہ یہ ہونا چاہیے. صحابہ کرام، میں نے صحابہ کرام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا کہ وہ ہے نا لوگوں کو بہت اچھے اخلاق کے ساتھ ڈیل کرتے تھے. وہ اخلاق ان کا اوپری اخلاق نہیں ہوتا تھا، ان کے دل کا، ان کے جو ہے نا دماغ کا اخلاق اچھا ہوتا تھا. ان کی نیت بھی اچھی با اخلاق ہوتی تھی، ان کی سوچ بھی با اخلاق ہوتی تھی. ہم لوگ ہیں نا ہم صرف مسکرا دینے کو یا اچھی بات کہہ دینے کو اخلاق سمجھتے ہیں. اصل میں تو اخلاق ہے آپ کی سوچ اچھی ہو جائے، آپ کی نیت اچھی ہو، آپ کی نیت میں اخلاق آئے، پھر اخلاق آپ کا لائف سٹائل بن جائے، آٹو پہ چلے جائیں. ٹھیک ہے نا، کہ آپ نے اچھا ہی کرنا ہے بس. ٹھیک ہے نا، آپ کے ہاتھ سے ہو ہی اچھا. جیسے مجھے ہمیشہ فیل ہوتا ہے کہ، اور یہ شاید جینیٹکس میں بھی ہوتا ہے کہ مجھے بد اخلاقی مجھے مشکل لگتی ہے، مجھے اور میں ہمیشہ سے مشکل لگتی ہے. مجھے اگر کسی سے کرنی پڑے تو میرے لیے یہ مشکل کام ہوتا ہے کہ اب میں کروں کیسے اس کے ساتھ، مطلب بد اخلاقی سے، مطلب میں اس کو کچھ بد اخلاقی سے مراد کچھ بولنا بھی بعض اوقات ہوتا ہے نا، میڈ کو کچھ بولنا پڑ جائے کچھ، تو میرے لیے انتہائی. اور میں نے دیکھا میں نہیں چل سکتی، اگر میں بول دوں تو میں اس کو سوریاں کرنے بیٹھ جاتی ہوں. تو میں نے کہا بھائی یہ تو اللہ توکل ہی ہمارے معاملات چل سکتے ہیں، کیونکہ ہم تو نہیں کر سکتے، ہم تو بد اخلاقی نہیں کر سکتے. اور یہ جینڈر میں بھی ہوتا ہے، جینیٹکس میں بھی ہوتا ہے، میں نے یہ بھی دیکھا، جینڈر کے جینیٹکس میں بھی ہوتا ہے. تو یہ لیکن یہ ٹریننگ آپ کی اگر نہیں بھی ہے تو جینیٹکس میں تو دیکھیں اخلاق سبھی کے ہوتا ہے. میں تو سمجھتی ہوں جو مومن ہے، مومن ماں باپ کا بچے ہیں، ان کے اخلاق ہوتے ہیں. لیکن ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے نا، اس دنیا کے حصے بنتے چلے جاتے ہیں، تو ہم لوگ ہیں نا بد اخلاق ہوتے چلے جاتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں دنیا داری اسی کا نام ہے، ان کے ساتھ ایسے رو، اچھا اس نے ہمیں ایسا کیا ہے. ہم سمجھتے ہیں دنیا داری سیاست کا نام ہے. نہیں، دنیا داری اس کا نام نہیں ہے. تو سیاست تو سبھی کر رہے ہیں، تو وہ کیا پنپ رہے ہیں کیا ان کے لیے آگے جنت ہے کیا؟ سیاست دانوں کے لیے کیا جنت ہے؟ کیا ہے نا ایسے کام کرنے، بد اخلاقی والے کام کرنے کے لیے کیا آپ سمجھتے ہیں؟ آپ کو تو میزان میں سب سے زیادہ جو بھاری وزن ہوگا وہ تو اخلاق کا ہوگا، سب سے زیادہ بھاری. حدیث پہ آتا ہے یہ، اور ہم اس کو ویلیو نہیں کرتے. میں نے تو دیکھا لوگ مسکراتے بھی نہیں ہیں، مطلب مسکرانا یا اچھے سے بات کرنا بھی لوگوں کو بڑا مشکل کام لگتا ہے. اتنا کوئی پہاڑ کھود کے لے کے آنا ہے کہ جیسے کوئی مسکرانا جو ہے، مطلب ایک اسمائلنگ فیس ہونا، مسکرا کے بات کرنا، انسان کے اندر، انسان کے باہر بڑا اچھا اس کا امپریشن جاتا ہے، اس کے اپنے اندر بڑا اچھا امپریشن جاتا ہے. کہ کبھی کبھار کوئی جوک کہہ دینا، کبھی کبھار چلتے پھرتے کوئی نہ کوئی اچھی بات کہہ دینا، یہ بڑا اچھا امپریشن جاتا ہے انسان کا. ٹھیک ہے نا. تو یہ بہرحال ہم اس بات کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا کرے. اللہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں جو لوگ اللہ کے ساتھ، اس کے پیغمبروں کے ساتھ کفر کرتے ہیں، اور جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق کریں، اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بعض نبیوں پر تو ہمارا ایمان ہے اور بعض پر نہیں، تو اور وہ چاہتے ہیں کہ اس کے اور اس کے بین کوئی راہ نکالے، یقین مانو کہ یہ سب لوگ اصلی کافر ہیں. یہ موضوع پہلے گزر چکا ہے. اور یہ کون کرتے تھے؟ یہ اہل کتاب کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ ہم ان نبی کو مانیں گے، ان کو نہیں. چوز کرتے تھے نبیوں کو. تو اسلام میں آپ نے ابھی سارا پڑھا ہے کہ اسلام میں جو ہے نا نبیوں کو چوز نہیں کیا جاتا. سب نبی جو ہوتے ہیں وہ من اللہ کی طرف سے آتے ہیں، ان کی جڑ ایک ہے. یہ تو نجاشی نے پا لیا تھا. نجاشی کو کے سامنے جب سورہ مریم حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھی تھی، تو نجاشی نے تنکا اٹھا کے کہا تھا، وہ مسلمان نہیں تھا مگر اس نے تنکا اٹھا کر زمین سے کہا تھا کہ اس تنکے برابر بھی ہماری کتاب میں، ہماری تعلیمات میں اور آپ ان تعلیمات میں کوئی فرق نہیں. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے جو ہے نا نبیوں کے درمیان فرق، یعنی انسان آج کے دور میں شاید یہ بھی چیزیں ہوں، مطلب آپ کا یہ عقیدہ کلیئر ہونا چاہیے کہ ہمیں کسی بھی نبی کو کم یا زیادہ نہیں سمجھنا. تمام نبی، کیونکہ نبی ہے نا وہ، ہم سے تو سبھی مطلب بہت عظیم ہیں. یعنی ہم اپنے آپ کو رکھیں سامنے کہ ہماری تو حیثیت ایک صرف امت ہی کی اور مطلب مٹی کے بنے ہوئے انسانوں جیسی ہے. تو جو نبی ہوگا تو وہ تو جو بھی نبی ہوگا ہم سے تو زیادہ ہی اچھا ہے نا. نبی تو معصوم ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے نبی سے کبھی کوئی غلطی نہیں ہوتی ہے. تو وہ تو ہم تو معصوم نہیں ہے نا. تو نبی تو بہت اعلیٰ درجہ ہوتا ہے. تو یہ امت کو اصل میں اخلاق سکھایا گیا ہے کہ امت یہ جسارت کر کیسے سکتی ہے
کہ کسی نبی کو کہیں یہ زیادہ اچھے ہیں اور کسی نبی کو کہیں کہ نعوذ باللہ، اور کسی نبی کو کہیں کہ یہ ہمارے ہیں اور کسی نبی کو کہیں کہ نعوذ باللہ یہ. تو یہ چیز جو ہے نا ہمیں سوٹ نہیں کرتی. ٹھیک ہے، اس بات کا ہمیں کہا گیا. اور کتنے سخت ہے اولئک هم الکافرون، کتنا سخت جملہ ہے کہ یہ کافر ہیں جو ایسا کرتے ہیں. استغفر اللہ. اور جو لوگ اللہ پر اس کے تمام پیغمبروں پہ ایمان لاتے ہیں، ان میں سے کسی میں فرق نہیں کرتے، یہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ ان کو پورا ثواب دے گا. ٹھیک ہے، کتنی خوبصورت بات. کہ اب شریعت کیا ہے کہ تمام تر پچھلے انبیاء پر ایمان لانا ہے، پلس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تسلیم کرنا ہے. دس از ہماری شریعت، دس از ہماری جو ہے نا یہ ہے کہ ہماری تعلیمات. ٹھیک ہے، اور آپ سے یہ اہل کتاب درخواست کرتے کہ ہم ان کے پاس کوئی آسمانی کتاب لے کے آئیں. یہ کہتے تھے کہ آپ ہے نا کوئی تختیوں پہ، جیسے ہے نا تورات تھی نا، تو آپ ہے نا قرآن ہے نا آپ تختیوں پہ لکھ کے لے کے آئیں. آپ کو بھی تختیوں پہ لکھی بھی کیوں نہیں تھی؟ یعنی اہل کتاب یہ اس طرح سے کرتے تھے. اور آپ کو پتا ہوگا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے تھے، تو ان کو یہ اعتراض بھی کرتے کوئی پیپر پہ لکھا ہوئے صحیفے کیوں نہیں ملے ہمیں. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں کہ نا یہ تو کچھ بھی نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تو انہوں نے اس سے بھی بڑی درخواست کی تھی کہ ہمیں کھلم کھلا اللہ تعالیٰ کو ہی دکھا دیں. استغفر اللہ. اور یہ آپ کو یاد ہوگا، آگے بھی شاید پڑھیں گے آپ، کہ انہوں نے یہ درخواست کی تھی یہود نے کہ ہم نہیں مانیں گے آپ کی تعلیمات کو. حالانکہ ادھر تختیاں بھی تھیں نا، تو کہا کہ نہیں مانیں گے جب تک کہ ہم بھی یہ نا نعوذ باللہ اللہ کو دیکھ نہ لیں. یہ یہود کہا کرتے تھے. اور ان کے سامنے ان کو پتہ تھا نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہے، اللہ سے کلام کرتے، تو ان کو یہ تھا کہ ہم جو کہیں گے وہ پوری کر دیں گے. اور ان کی ڈیمانڈس بہت ہائی ہوتی تھیں، ان کی فرمائشیں بہت ہائی ہوتی تھیں یہود کی. منو سلوا نازل ہو رہا ہے میدان طے میں، پورا ان کے اوپر ایک بادل سائے کیے ہوئے ہیں. کس قدر ان کو پانی کے چشمے پھوٹے ہوئے ہیں، 12 قبیلوں کے لیے 12 چشمے، ہر طرح کی اللہ تعالیٰ نے نعمتیں اس دور میں دیکھ کر. یعنی میں تو سمجھتی ہوں کہ اگر اس دور میں بھی یہ نعمتیں دی جائیں تو بہت ہی زبردست قسم کی زندگی ہو. لیکن اس دور میں جب کہ اتنی مطلب ٹیکنالوجی کے لحاظ سے اتنی ہائی لائف اسٹائل نہیں تھا، اس کے باوجود ان کو کیا زبردست ہے جو ہے نا نعمتیں عطا کی تھی اللہ تعالیٰ نے. لیکن اس کے باوجود ان کی ایک کے بعد ایک ڈیمانڈس بڑھتی چلی جاتی. یہ اللہ تعالیٰ کو یہ روش پسند نہیں ہے. اور ان کا کال لینے کے لیے ہم نے ان کے سروں پر طور پہاڑ کھڑا کیا، انہیں حکم دیا کہ سجدہ کرتے ہوئے. اچھا، جب یہ زیادہ کچھ کرتے، زیادہ نافرمانی کرتے تو اللہ تعالیٰ کوہ طور کو ان کے سروں پر یوں کھڑا کر دیتے. سوچیں تھوڑی دیر کے لیے، امیجن کریں کہ یہ تمہارے سر پر گر جائے گا، تم سب تباہ ہو جاؤ گے. تو اس وقت اچھا اتنے جسے کہتے ہیں ڈھیٹ قوم تھی یہ، کہ جب ایسا کچھ ہوتا تھا تو پھر فوراً استغفار کرنے بیٹھ جاتے تھے، اور فوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بیچ میں لے آتے تھے کہ ہم نہیں توبہ استغفار کر رہے ہیں، ہم آئندہ ایسی کوئی حرکت نہیں کریں گے، ہم بالکل اللہ کے بندے بن گئے ہیں. یعنی ان کا ایمان دیکھیں کیسے، فوراً اللہ کے بندے بن جاتے تھے. اور جب وہ کوہ طور پہاڑ جو ہے اپنی جگہ پہ واپس چل جاتا پھر وہی نافرمانیاں کرتے تھے. یعنی کتنی بڑی نشانی دیکھ لینا. اچھا، آج ہمارے ہاں بھی ایسا ہوتا ہے نا، جب کوئی زلزلہ آ جاتا ہے، کلمہ پڑھتے ہوئے ہم باہر نکل جاتے ہیں، کوئی طوفان، کوئی آج کل تو زلزلے زیادہ آ رہے ہیں نا، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے زلزلے زیادہ آئیں گے. کبھی سیلاب کا کوئی معاملہ ہو، کوئی ایسی چیز ہو، بارش ایسی برس جائے جو رکی نہ رہی ہو، یا تیز کڑاکے کی کوئی بجلی ہو، تو ہم فوراً اللہ کے بندے بن جاتے ہیں. اور جب وہ ختم ہو جاتا ہے معاملہ تو ہم واپس اپنی اسی نافرمانی والی لائف میں چلے جاتے ہیں. اور یہ مطلب سوشلی بھی ہوتی ہے، اور یہ جو ہے نا پرسنلی بھی ہوتی ہے لوگوں کی. پرسنل پہ بھی اگر آپ دیکھیں گے نا، پرسنل لائف سٹائل میں بھی آپ دیکھیں گے کہ بہت سے لوگوں کی زندگی میں ایسے ایسے معاملات آ جاتے ہیں. میں ایسے بہت سے لوگوں کو جانتی ہوں کہ جن کو سمجھو کہ جن کو نئی زندگی ملی، یا جن کے ہسبینڈس کو نئی زندگی ملی، یا جن کے بچوں کو نئی زندگی ملی، یعنی ایونٹ پہ تھے وہ واپس آئے اور بڑی بتاتے بھی ہیں ہم نے دعائیں کی، ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہماری سن لی. تو اب جب سن لی تو تم اللہ کی طرف تو پلٹو نا. میں تو ان کو کئی دفعہ منہ پہ بھی کہہ چکی ہوں کہ تم لوگوں کو تو دنیا کی طرف جانا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ تم لوگ تو وہ نشانیاں دیکھ چکے ہو، تم لوگ تو وہ چیزیں دیکھ چکے ہو کہ جو انہونی چیز تھی وہ چیزیں تمہارے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کر دی. کس طرح سے یعنی نہ سمجھ آنے والی کہ نہ قبول ہو، جیسے ڈاکٹر جواب دے رہے ہیں اور پھر بھی وہ آپ کی دعا قبول ہو گئی. یعنی ڈاکٹر نے جواب دے دیا مگر اللہ نے آپ کو جواب نہیں دیا، اللہ نے آپ کی سوال کو، آپ کی دعا کو قبول کیا. تو پھر تو تمہیں اللہ کا ہی بن جانا چاہیے، ٹھیک ہے نا. لیکن لوگ مانتے نہیں ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی، اور ان کے کفر کے باعث اور مریم پر بہت بڑا بہتان باندھنے کے بعد یہ حضرت مریم علیہ السلام کو بھی
استغفر اللہ بہتان باندھتے تھے، نبیوں کو ناحق قتل کر دیا کرتے تھے. یہ کرتوت جو ہے نا یہ بنی اسرائیل کے ہیں، یہود. ٹھیک. اور یوں کہنے کے باعث کہ ہم نے اللہ کے رسول مسیح عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا، حالانکہ نہ تو انہوں نے ان کو قتل کیا، نہ سولی پر چڑھایا، بلکہ ان کے لیے تو عیسیٰ علیہ السلام کا شبیہ بنا دیا گیا تھا. ٹھیک ہے. یقین مانو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اختلاف کرنے والے ان کے بارے میں شک میں ہیں، انہیں اس کا کوئی یقین نہیں بجز تخمینی باتوں پر عمل کرنے کے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے پاس اٹھا لیا. اللہ تعالیٰ بڑا زبردست اور بڑی حکمت والا ہے، اور اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہ بچے گا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے ان پر ایمان نہ لائے. اچھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا میں نے آپ کو بتا دیا تھا، پیچھے واقعہ گزر چکا ہے کہ انہوں نے جب محسوس کیا کہ ان کے خلاف سازش ہو رہی ہے تو انہوں نے حواریوں میں سے کہا کہ کون میرے ساتھ ہے. حواریوں نے کہا سب آپ کے ساتھ. ان میں سے ایک حواری کی شکل ان جیسی بنا کر، اور یہود نے ان کو استغفر اللہ اس حواری کو پھانسی دے دی، اور ان کے خیال میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ معاملہ کیا. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایز اٹ از اللہ تعالیٰ نے اوپر اٹھا لیا، اور وہ ایز اٹ از اٹھانے کے بعد ابھی وہ دوبارہ واپس آئیں گے. ابھی سین باقی ہے، ٹھیک ہے نا. ابھی حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے. اچھا، سوچ کے بڑا، میں اس لیے کہتی ہوں کہ سوچ کے بڑا مزہ آتا ہے نا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی واپس آئیں گے. یعنی ہو سکتا ہے ہماری زندگی میں ہی کوئی، یا ہماری جنریشنز ہی یہ سین دیکھے. نبی کو دیکھنا کتنی مطلب کہ کتنی وہ اس کی آنر کی بات ہوتی ہے نا. اور وہ ہماری جنریشن یا ان کی جنریشن میں سے کوئی نہ کوئی تو دیکھے گا نا. ہم نہیں دیکھ سکے تو ہماری جنریشن میں سے کوئی نہ کوئی تو دیکھے گا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے. ان کی موت کی طرف اشارہ ہے کہ وہ دوبارہ آئیں گے پہلے زمین پر، اور پھر بطور امت محمدی کہ وہ نماز ادا کریں گے. اور وہ جب آئیں گے تو فرشتے دونوں ہاتھوں سے ان کو تھامے ہوئے ہوں گے، اور بالوں سے ان کے پانی ٹپک رہا ہوگا. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق میں نازل ہوں گے، اور مینارہ مسجد جو ہے نا وہاں پہ نازل ہوں گے، اور نا شرقیہ جو جگہ اس پہ. اور وہاں پر جو ہے نا جب وہ نازل ہوں گے تو اس وقت جو ہے نماز کہی جاری ہوگی. تو پھر اس وقت اور حضرت امام مہدی آ چکے ہوں گے، تو حضرت امام مہدی ان کو پہچان لیں گے، اور وہ ان کو کہیں گے کہ آپ امامت فرمائیں. ٹھیک ہے، عین نماز کے وقت، اور کہتے ہیں فجر کی نماز کے وقت تو وہ نازل ہوں گے. تو وہ ان کو کہیں گے کہ آپ امامت فرمائیں. مطلب کتنی بڑی بات ہے نا کہ سارے نبی ہوں گے وہ، تو حضرت امام مہدی ان کو کہیں گے، اور یہ سب حدیث میں موجود ہے. تو امام مہدی کو وہ کہیں گے کہ نہیں، تمہارے لیے اقامت کہے گی تم ہی نماز پڑھاؤ، اور وہ ان کے مقتدی کے طور پہ نماز ادا کریں گے. تو یہ بھی ایک بہت بڑا اشارہ ہے کہ وہ بھی مسلمان ہی ہیں. ٹھیک ہے نا. یعنی یہ جو عیسائیوں کا تو سارا صلیب، اور وہ اینڈ میں صلیب کو توڑیں گے بھی، ان کے تو سارا عقیدہ ہی ختم ہو گیا. جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کے پیچھے، وہ امتی ہوں گے نا، امام مہدی جو ہیں انسان ہوں گے، وہ نبی نہیں ہوں گے، تو ان کے پیچھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب نماز پڑھ لیں گے اور وہی شریعت والی نماز پڑھ لیں گے، تو عیسائیوں کا تو پورا عقیدہ ہی ختم ہو گیا. عیسائیوں کا تو ریلیجن کی کوئی حیثیت اور اہمیت ہی نہیں رہی. ٹھیک ہے. تو وہ نماز پڑھیں گے، اور پھر دجال کا خاتمہ انہی کے ہاتھوں ہوگا. دجال ان کے سامنے نمک کی طرح پگھلے گا، مگر وہ فائنلی اس کو قتل بھی کریں گے دجال کو نا. اچھا، ہر جو مشکل آئے گی نا اس کے لیے آپ دیکھیں گے کہ آگے پھر یاجوج ماجوج آئیں گے. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو امت کو لے کے پہاڑ پر چلے جائیں گے، اور پھر ان کے گردن میں کیڑا پیدا کرے گا اللہ تعالیٰ. یاجوج ماجوج کو ختم کر دیا جائے گا، اور اس قدر بو ہوگی. اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، مطلب ایک امت جتنے بڑے فتنے ہوں گے نا، تو ان فتنوں کو نمٹنے کے لیے پہلے امام مہدی آ جائیں گے، اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی امت کے ساتھ دینے کے لیے وہ آئیں گے. ٹھیک ہے. اور پھر جب وہ نازل ہوں گے تو وہ خنزیر کو قتل کریں گے، صلیب کو مٹا دیں گے، اور جو ہے نا جزیہ ختم کر دیں گے. ٹھیک ہے. اور آتا ہے کہ روما نامی جگہ پر پڑاؤ ڈالیں گے. وہاں سے یہ بھی آتا ہے ایک حدیث میں کہ حج اور عمرہ بھی کریں گے، یا دونوں عبادتوں کو ملا کے کریں گے. پھر وہ طبعی موت مریں گے. ان کی وفات کا بھی آتا ہے ایک جگہ پہ، مسلمان ان کا جنازہ بھی پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اور پھر قیامت کے دن دوبارہ اٹھائے جائیں گے. یہ بھی ایک جگہ پہ آتا ہے. صحیح ہے. تو یہ سارا معاملہ ہے کہ اس طرح سے ہوگا. اور قیامت، آپ کو پتہ ہے کہ قیامت انتہائی برے لوگوں پہ قائم ہوگی، کیونکہ نیک لوگوں کو، ایک حدیث میں آتا ہے، میں نے خود پڑھی ہے، کہ ایک ہوا گزرے گی اور بغل کو ٹچ کرتے ہوئے جائے گی. ایک بہت جسے کہتے ہیں ایک خفیف سی ہوا گزرے گی، اس سے جو ہے سارے نیک لوگ جو ہے نا وہ ان کو موت دے دی جائے گی. تو سارے نیک لوگ چلے جائیں گے اس دنیا سے. اس کے بعد انتہائی گھٹیا اور خبیث لوگوں پر قیامت قائم ہوگی.
ٹھیک ہے. تو یہ بھی میں بتا دوں کہ اس طرح سے. اچھا تو یہ وہ آتے کہ اہل کتاب میں سے ایسا کوئی بھی نہیں بچے گا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے ان پر ایمان نہ لائے، یعنی کہ وہ سب جو ہے نا ان کا جو ہے نا دیکھ لے گا، اور پھر قیامت کے دن آپ ان پر گواہ ہوں گے. ٹھیک ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی گواہ ہوں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم پر گواہ ہوں گے، اور جو نفیس چیزیں ان کے لیے حلال کی ہم نے ان پہ حرام کر دی ان کے ظلم کے بعد. اچھا ایسا ہوا تھا کہ بہت سی ان کے جرائم اور معاصی کی بدولت بہت سی حلال چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان پر یعنی اہل کتاب پر حرام کر دی. جیسے ان پہ گائے اور بکری کی چربی حرام کر دی تھی، ہر ناخن والا جان. اور اگر سبت والا واقعہ دیکھیں تو اس میں مچھلیوں کو بھی تو ایک دن ایسا کر دیا تھا نا کہ بھئی آپ ایک دن جو ہے اس دن آپ شکار نہیں، ہفتے والا دن جو تھا اسے شکار نہیں کریں گے. تو یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ اس طرح سے کرتا ہے کہ جب قوم کی نافرمانیاں دیکھتا ہے، اسپیشلی یہود کے ساتھ معاملہ ہوا تھا، اور آگے آپ دیکھیں گے وہ آئے گا آپ کو کہ نا ان کے جو ہے نا ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو جو ہے نا بندر بھی بنا دیا اور خنزیر بھی بنا دیا تھا. بھی آگے آیت آئے گی، میں پڑھی تھی میں نے جب میں ریوائز کر رہی تھی. تو وہ بھی یہ بھی ہے اس حد تک ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے معاملہ کر رکھا ہے نا کہ جب قوم نافرمانی کرتی ہے نا اور اجتماعی طور پہ نافرمانی کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس طرح سے سزا بھی دیتا ہے. اور لیکن ان میں جو کامل اور مضبوط علم والے ہیں، ٹھیک ہے، اب یہ کن کی بات ہو رہی ہے؟ یہ بھی یہود کی بات ہو رہی ہے. اور راسخون فی العلم، اور ایمان والے ہیں جو اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف اتارا گیا اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا، اور نمازوں کو قائم رکھنے والے ہیں اور زکوٰۃ کو ادا کرنے والے ہیں. یہ بیسکلی ایسے لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو ان میں سے مسلمان ہو گئے تھے. اور ویسے حدیث میں آتا ہے کہ اس کی تعداد 10 کو بھی نہیں پہنچتی. یہود میں سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مسلمان ہوئے تھے، ایک حدیث میں آتا ہے کہ ان کی تعداد یعنی جو علماء کی حیثیت میں تھے، جو بڑے لیول پہ تھے، ان کی تعداد کہتے ہیں 10 کے قریب. اس میں سے ایک عبداللہ بن سلام تھے، وہ یہود کے عالم تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھ پر ایمان لے آئے تھے. ٹھیک ہے، تو ان کا ذکر آ رہا ہے. اور راسخون فی العلم کیسے ہوتے ہیں؟ علم میں مضبوط لوگ ہوتے ہیں، ان کا علم بہت شاندار ہوتا ہے. رسخ سے نا، را سین خا اس کا روٹ ورڈ، رسخ کہتے ہیں پکے پن کو، پختہ کو، مضبوط کو. وہ علم پر تفقع کرتے ہیں. راسخ فی العلم جو ہے نا، راسخون فی العلم جو ہے، تو یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کون ہوتے ہیں، کیسے ہوتے ہیں، کہ ان کا اور ان کے رب کے مابین تقویٰ کا ایک رشتہ ہوتا ہے. وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، کوئی بھی نہیں دیکھ رہا ہوتا تو بھی وہ اللہ سے ڈرتے ہیں. ان کا ان کے رب کے درمیان رشتہ ہوتا ہے. ان کا ان کے رب کے درمیان عجز و انکساری کا بھی رشتہ ہوتا ہے. وہ اپنے رب کے آگے ہمیشہ سرنگوں رہتے ہیں، رب کی رضا کے آگے جو ہے ہمیشہ انکساری کے ساتھ ہاں اور اوکے کرتے رہتے ہیں کہ اللہ کی رضا ہے تو بس ٹھیک ہے، ایسے ہی صحیح ہے. آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں کتنا یہ ہے نا کہ نہیں استخارہ کیسے کریں، استخارہ کر لیا تو کیا کرنا پڑ جائے گا وہ کام. مجھے جملہ اتنا عجیب لگتا ہے کہ لوگوں کو کیا ہو گیا، یعنی یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ اللہ ہمیں کوئی مشورہ دے، ہمارے دل میں کوئی ہمارے لیے شرح صدر ہو جائے. اور یہ استخارہ تو آپ کو آگے کی شر سے بچانے کے لیے ہوتا ہے کہ جو شر ہم نہیں دیکھ رہے، اللہ تعالیٰ اپنی طاقت اور قدرت سے ہمیں روک رہا ہے اس شر سے، اور اللہ تعالیٰ ہماری مدد کر رہا ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں ابھی تک اتنی بدگمانی کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہم سوچ رہے ہیں وہ صحیح ہے، اللہ تعالیٰ کی بات جو ہے نا وہ پتہ نہیں کیسی ہو، تو ہم تو اس لیے عمل کریں نہ کریں یہ بھی ضرور پوچھ لیتے ہیں، پھر عمل کرنا پڑے گا. بہت سے لوگ مجھے کہتے ہیں پھر کیا، پھر اگر نہ کیا عمل تو پھر پہلی بات تو یہ کہ استخارہ کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ وہ چیز خود بخود آپ سے قریب ہوتی ہے اور وہ چیز خود بخود آپ سے دور ہوتی ہے جو آپ کے حق میں بہتر نہیں ہوتی، اور قریب وہ چیز ہوتی ہے جو آپ کے حق میں بہتر ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو جو راسخون فی العلم ہوتے ہیں نا، وہ اللہ سے، اللہ کا بڑا اچھا تعارف رکھتے ہیں اپنے دل میں، اپنی زندگی میں. وہ اللہ سے بہت اچھے طریقے سے متعارف ہو چکے ہوتے ہیں. ان کی راتیں علم کی شمعوں سے، تدبر سے روشن ہوتی ہیں، اور ان کے جو دن ہوتے ہیں وہ مخلوق کی خدمت میں، اللہ تعالیٰ کی رضا میں عزت و انکساری کے ساتھ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. ان کے دن جو ہوتے ہیں ایسے ہوتے ہیں، وہ اللہ کی مخلوق پر نرم ہوتے ہیں، حلم والے ہوتے ہیں، بردبار ہوتے ہیں. وہ ان کے غصے دلانے پہ ایک دم سے جو ہے نا ہائپر نہیں ہو جاتے. وہ مخلوق پر نرم ہوتے ہیں، بہت ہی بردباری کے ساتھ، کیونکہ وہ ان کو اللہ کی مخلوق سمجھتے ہیں. ہمارا مسئلہ یہ ہے نا، ہم ہے نا لوگوں کو اللہ کی مخلوق نہیں سمجھتے،
ہم لوگوں کو اپنے لیول پہ کرتے ہیں ڈیل. اس نے مجھے ایسے کیا تو میں بھی اس کے ساتھ ایسے کروں گی. اگر ہمارے اندر یہ جذبہ آ جائے نا کہ ہم سامنے والے انسان کو خالی انسان نہ سمجھیں بلکہ اس کو اللہ کی مخلوق سمجھیں. تو ایک حدیث میں اس کی بڑی جو ہے نا تعریف کی گئی ہے, جو لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرتا ہے, لوگوں کے اوپر نرم دل ہوتا ہے, جو لوگوں کے لیے مفید ہوتا ہے, جو لوگوں کو اپنے شر سے محفوظ رکھتا ہے. مختلف احادیث میں اس کی بہت زیادہ, تو اللہ تعالیٰ اس سے بہت خوش ہوتا ہے. جو لوگوں کے ساتھ نرمی والا واقعہ رکھتا ہے, نرمی والا معاملہ رکھتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو مومنین کو یہ بات سوچنی چاہیے کہ جو سامنے ہوتے ہیں نا ان کو اس طرح ایک ہم پتہ ہے ڈیلنگ میں کیا ہوتا ہے, ہم اس کو شیطان کا بندہ سمجھتے ہیں, ہم اس کو سمجھتے ہیں کیونکہ ہم خود بھی آلموسٹ وہی ہوتے ہیں. تو ہم اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ اس نے ہمارے ساتھ ایسے کیا, اب ہم بھی اس کو جو ہے نا سبق سکھا کے آئیں گے. یہ شیطانی رویہ ہوتا ہے, یہ چیلنج کرنا یہ شیطانی رویہ ہوتا ہے. شیطان نے چیلنج کیا تھا نا, نہیں مانا تھا, آخر دم تک نہیں مانا تھا, تکبر کیا تھا. تکبر شیطانی رویہ ہوتا ہے. ایک جو انسان ہوتا ہے نا, انسان میں تکبر نہیں ہوتا. انسان کی اچھا تکبر جو ہے نا اڈاپٹڈ ہے, میں آپ کو یہ صحیح بتا رہی ہوں. تکبر جو ہے نا ہم باہر سے اڈاپٹ کرتے ہیں, جو انسان کے اندر جو اخلاقیات ہیں نا ان میں تکبر کہیں نہیں ہے. تو آپ دیکھ لیں, وہ واقعہ دیکھ لیں حضرت آدم علیہ السلام کا, اور اس میں کہیں بھی آپ کو تکبر نظر نہیں آئے گا, اور شیطان کے معاملے میں سارے میں تکبر نظر آئے گا. تو تکبر شیطانی رویہ ہے, انسان کے اندر تکبر نہیں ہے. تکبر وہ باہر سے اڈاپٹ کرتا ہے, تکبر کی وہ ٹریننگ باہر سے لیتا ہے. آئی سمجھ بات؟ آپ بچوں میں دیکھیں, بچوں میں تکبر نہیں ہوتا. بچے بڑے سافٹ ہارٹیڈ ہوتے ہیں, 1 منٹ میں لڑ لیں گے آپس میں, 1 منٹ میں آپس میں ہو جائیں گے. ان کی کوئی انا شنا کچھ نہیں ہوتی. ان کو انا کا اگر آپ بتائیں گے نا, ابھی پوچھیں گے انا, ان کو نہیں سمجھ میں آئے گی. اگر آپ ان کو کپڑے بھی پہنا دیں گے اچھے سے اچھا, ان کو وہ ریاکاری نہیں آئے گی, ان کو دکھانا نہیں آئے گا, ان کے اندر تکبر نہیں آئے گا. اچھے سے اچھے بہترین کپڑے, آپ انتہائی مہنگے کپڑے بھی بچوں کو پہنا دیں گے نا, وہ اس بات کو کبھی بھی نہیں, وہ اپنی سہیلیوں میں جا کے ان کو بٹھا دیں, وہ سہیلیوں میں کبھی بھی بات نہیں کریں گے کہ ہمارے اتنے مہنگے کپڑے ہیں. کیونکہ ان کو ان کی یعنی جو بات سمجھانے چاہ رہی سمجھیں, آپ کی ان بلڈ جو خصوصیات ہیں نا اس میں تکبر ہے ہی نہیں. حدیث میں آتا ہے نا, تکبر تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میری رضا ہے, جو اس کو اختیار کرے گا تو میں اس کو جہنم میں ڈال دوں گا, میں اس کو عذاب دوں گا. تو تکبر دراصل اللہ کی رضا, رضا کہتے ہیں چادر کو, اللہ کی رضا ہے, اللہ نے اور رکھی ہے. تکبر اللہ کو زیب دیتا ہے, انسان کے اندر تکبر نہیں ہے. انسان اختیار کرتا ہے, جب شیطانی راستے پہ چلتا ہے تو انسان کے اندر تکبر آتا جاتا ہے, اور اس کو وہ پانی دیتا ہے, اس تکبر کو, انا کو پانی دیتا ہے, تو وہ اس کے اندر اور بڑھتا چلا جاتا ہے. اگر آپ پانی نہیں دیں گے منفی جذبات کو تو آپ کے اندر سے وہ چیزیں کبھی بھی نہیں آپ کے اندر آئیں گی. ٹھیک ہے, تو یہ انسان سیکھے اور سمجھے. اور آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بہت سے رسولوں کے واقعات ہم نے آپ سے بیان کیے, بہت سے رسولوں کے نہیں بھی کیے. موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر کلام کیا. یہ ان کی ایک خاص صفت تھی موسیٰ علیہ السلام کی, جس سے وہ دوسرے انبیاء سے ممتاز تھے. یہ ان کا جو ہے معجزہ بھی تھا. لیکن تمام انبیاء کو کوئی نہ کوئی معجزے دیے گئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی تو میں نے ابھی پیچھے بتایا تھا آپ کو کہ وہ مادرزاد اندھے کو جو ہے شفا دے دیا کرتے تھے, کوڑی کو شفا دے دیا کرتے تھے, اور کوئی پرندہ بناتے اور اس میں برو پھونکتے, وہ مطلب یہ کتنا بڑا معجزہ ہے, اور وہ اڑتا ہوا ہوتا تھا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بھی بہت زیادہ جو ہے معجزے ہیں. نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وہ جو عصا تھا اور وہ جو ان کو ید بیضہ دیا گیا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن خود ایک معجزہ ہے. تو نبی اور وہ شک قمر والا واقعہ, تو تمام انبیاء کو جو ہے نا اس وقت کے, اچھا یہ بھی آپ کو بتاؤں, اس وقت کے دور کے حساب سے نا جو اللہ تعالیٰ مناسب سمجھتا وہ ان کو معجزہ دیا جاتا تھا. ٹھیک ہے, یہ معاملہ تھا. اور اہل کتاب کا ہی پھر آگے آتا ہے کہ اہل کتاب اپنے دین کے بارے میں حد سے نہ گزرو, اور اللہ پر بجز حق کے اور کچھ نہ کہو. مسیح عیسیٰ ابن مریم تو صرف اللہ کے رسول اور اس کے کلمہ کن سے پیدا شدہ ہیں, جسے مریم علیہ السلام نے کی طرف ڈال دیا تھا. ٹھیک ہے. اچھا, اب یہ انسان کو روکا جا رہا ہے اسپیشلی غلو سے. یہ غلو کیا ہوتا ہے؟ کسی بھی چیز میں آگے بڑھ جانا, یعنی وہ چیز ویسے ہونا اور اس میں آگے بڑھ جانا. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ہے نا, یہ اصل میں تو اہل کتاب نے یہ معاملہ اختیار کیا تھا کہ اور اسپیشلی اس میں کہ مسیح عیسیٰ ابن مریم کو
انہوں نے آپ کو پتہ ہی ہے کہ کیا سے کیا بنا دیا ہے ان کے عقیدے میں. تو اللہ تعالیٰ ان کی اصلاح کر رہا ہے کہ مسیح عیسیٰ ابن مریم تو صرف اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں. نعوذ باللہ وہ کوئی جو وہ سمجھتے ہیں وہ تو نہیں ہے، اور اس کے کلمہ کن سے پیدا شدہ ہے. ٹھیک ہے، بس ان کی حیثیت جو ہے وہ یہ ہے، نبی ہیں وہ. آپ جیسے عام امتیوں کی طرف جیسے نبی بھیجے جاتے ہیں، اسی طرح سے آپ کے پاس بھی نبی بنا کے بھیجے گئے تھے، اور انہوں نے کیا کیا کہ نعوذ باللہ گاڈ کا ہی درجہ دے دیا. ٹھیک ہے، تو ان کی اصلاح کی جا رہی ہے. تو یہ ایک غلو ہوتا ہے کہ انسان جو ہے نا اعتدال سے آگے بڑھ کر کسی چیز کو اب اس چیز سے زیادہ بڑھا لے. ٹھیک ہے، اس کو غلو کہتے ہیں. ہمارے دین میں بھی پسندیدہ نہیں ہے. آپ دیکھیں غلو کہیں بھی پسند نہیں. آپ کو یاد ہوگا 3 شخص آئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. انہوں نے تینوں نے جو ہے نا مختلف بڑی باتیں ایسی کی تھی کہ ایک نے کہا کہ میں سارے وقت روزہ ہی رکھوں گا، ایک نے کہا میں ساری رات قیام کروں گا، ایک نے کہا کہ میں کبھی بھی جو ہے نا شادی نہیں کروں گا. تو وہ تینوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا کہ یہ جو ہے نا غلو کی، یہ رہبانیت کی شکل ہے، یہ اس کے زندگی گزارنی بھی ہے. اور اسی طرح سے جیسے میں تو شادی بھی کرتا ہوں، میں سوتا بھی ہوں اور میں جاگتا بھی ہوں، میں عبادت بھی کرتا ہوں، میں سوتا بھی ہوں، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، میں روزہ نہیں بھی رکھتا. تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری ویسی ہمیں گزار دیں. تو غلو جو ہے نا یہ دین کے اگینسٹ ہو جاتا ہے. اس سے ہوتا کیا ہے کہ ہم اپنی انرجیز غیر ضروری کاموں میں لگاتے ہیں. تو جب غیر ضروری کاموں میں ہم اپنی انرجیز لگا دیں گے اور غلط غیر شرعی چیزوں میں لگا دیں گے تو اصل کام کے لیے تو پھر بچے گی نہیں. فرض نماز یا فرض امور کے لیے تو کوئی وقت بچے گا، نہ کوئی انرجی بچے گی. ٹھیک ہے نا، اور اللہ کے گناہ گار الگ ہوں گے. تو غلو جو ہوتا ہے نا وہ جو ہے نا پسندیدہ نہیں ہے. یہ آپ لا تغلو فی دینکم، یہ بات یہاں پہ سمجھا دی گئی. ہمارے یہاں بھی آپ دیکھیں ریجیڈیٹی کتنی ہے نا. یہ جو ریجیڈیٹی ہے نا یہ بھی غلو کی ایک شکل ہے. آپ دیکھیں کہ ہمارے اسپیشلی فرقے کے اوپر بہت زیادہ ہوتا ہے. ہمارے ایک جو فرقے پہ ہوتا ہے اپنے فرقے کو مطلب اچھا ثابت کرنے کے لیے وہ ہر طرح کی انرجی لگا دیتا ہے. ہمارے ادھر بھی بہت زیادہ. اور اپنے فرقے پہ جیسے کوئی چوز کرے ہوئے اپنے فرقے کے اوپر ہی بس رہ جائیں گے، دوسرے کی دلیل کو بھی رد کر دیں گے. ہمارے ہاں بھی یہ غلو کی دوسرا جو نام ہے نا وہ ریجیڈیٹی آپ کہہ سکتے ہیں انگلش میں، کہ ریجیڈیٹی بہت زیادہ ہو جانا ہے. اور آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں جب ریجیڈیٹی بہت زیادہ، آپ دیکھیں ہر ایک کو گستاخ رسول کہہ دیتے ہیں ہمارے یہاں. آپ دیکھیں ہمارے آپ نے کل آیت پڑھی قد ماتا، وہ والا لفظ کس کے لیے استعمال ہوتا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. آپ استعمال کر لیں تو آپ پہ کہیں گے کہ گستاخ رسول ہے. نہیں، یہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرمایا، بات وہی ہے. لیکن آپ دیکھیں ہمارے یہاں کس قدر ریجیڈیٹی ہے اس بات. اور یہ قرآن میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے. ماتا تو موت کے لیے استعمال ہوتا ہے نا، ہم تو نہیں بول رہے، قرآن میں آ رہا ہے. لیکن اس کے باوجود ہمارے ادھر بھی اس قدر شدت پسندی آ گئی ہے کہ جو کہ انتہائی انسان کی اپنے لیے بھی، انسان کے معاشرے کے لیے بھی نقصان دہ. اس طرح سے تو دین کی تبلیغ نہیں ہوتی نا. آپ وہ واقعہ بھی ابھی جو ایک لڑکی نے وہ کوئی پہنا ہوا تھا لباس، ٹھیک ہے، میں اس کو یہ تو نہیں کہتی ایسے لباس پہننے کی ضرورت کیا ہے، یعنی فتنے والی چیزوں کی ضرورت کیا ہے. مجھے تو پرسنلی ابھی کب سے یہ چیزیں آئی ہوئی ہیں، لکھی ہوئی چیزیں مجھے پرسنلی بری لگتی ہیں. یہ ایسے لباس، ایسے دوپٹے ابھی میں نے سنا بہت چل رہے ہیں، دیکھے بھی میں نے. مجھے تو نہیں. میں نے کہا آپ یا تو آپ ڈیسائیڈ کریں، آپ کتاب ہیں، کتاب کے اوپر ایسا کور ہوتا ہے. مجھے تو کتاب لگتا ہے، انسان کتاب لگنے لگتا ہے. اور جیسے یہ جو درخت کے بھی میں نے کہا مجھے انسان درخت لگتا ہے. مطلب پرنٹ کی کوئی حیثیت ہونی چاہیے نا جو آپ کی شخصیت کو نکھارے. اب آپ کیا عجیب ہی لگ رہا ہے کہ لوگوں نے لکھی ہوئی کتابی شکل کے دوپٹے پہنے ہوئے ہیں، کتابی شکل کے پورا لباس ہی پہن کے رکھا ہوا ہے. اچھا پھر ایک یہ چیز ہے کہ ظاہر ہے انہوں نے پڑھا ہی نہیں کہ اس پہ لکھا ہوا کیا تھا. اس پہ صرف حلوہ لکھا ہوا تھا، ٹھیک ہے، اور لوگ جو ہے غصے میں آ گئے. اچھا دوسری طرف یہ کہ یہ بھی تھا کہ یہ شاید آپ کو پتا ہے کہ یہ آپ کو سافٹ کارنر کی طرف لے جانے کے لیے کہ لوگ بہت مذمت کریں. اور کل کو آپ کو پتا ہے عرب میں تو ایسی چیزیں ہوتی ہیں نا کہ وہ کچھ ایسے چیزیں بھی لکھی ہوئی آنے لگیں، اور ایسی کئی دفعہ ایسی شرارتیں ہو چکی ہیں کہ جو آپ کے دین کے اوپر ڈائریکٹ اٹیک ہو. تو یہ آپ کا مائنڈ جو ہے بنانے کے لیے بھی ایک چیز یہ کی جاتی ہے. مگر دونوں صورتیں ہی یہ غلط ہیں. یعنی ایسا لباس پہننا کیونکہ فتنے کو آپ آواز دے رہے ہیں، اور ایسی چیزوں کو انکریج کرنا یہ بھی فتنے کو آواز دے رہے ہیں. اور ایسی چیزیں دیکھ کر ایک دم مشتعل ہو جانا یہ بھی آپ جو ہے اچھا کام نہیں کرتے، یہ بھی آپ غلو میں جا رہے ہیں. آپ پہلے دیکھیں تو صحیح کہ کس نے کیا پہنا ہوا، کیا کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا.
تو یہ بات پھر آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پاک ہے اور کہ وہ اس کی کوئی اللہ تعالیٰ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں ہے. اللہ کیونکہ اولاد تو سہارے کے لیے ہوتی ہے نا, تو اللہ تعالیٰ کو تو کسی اس کی ضرورت نہیں ہے. تو کیونکہ یہ کس پہ بات کی جا رہی ہے؟ یہ اہل کتاب پہ بات کی جا رہی ہے. اہل کتاب نے یہی حرکت کر رکھی ہے نا کہ اس میں سے یہ اسی کا بناتے ہیں نا, تو اس پہ ان کو کہا کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے. اور مسیح سے ابن مریم کو تو اللہ کا بندہ ہونے میں کوئی تنگ و عار یا تکبر انکار نہیں ہے. یعنی آپ جو ہے ان کو جو بھی رتبہ دے کے بیٹھے ہوئے ہیں عیسائی, تو انہوں نے تو وہ رتبہ اپنے آپ کو دیا ہی نہیں ہے. وہ تو اس سے بڑے خوش ہیں کہ مجھے اللہ کا بندہ کہا جائے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو اس پہ خوش ہیں کہ ان کو جو ہے اللہ کا رسول کہا جائے, ان کو اللہ کا بندہ کہا جائے. یعنی انہوں نے تو آپ کو یہ تعلیم نہیں دی, تو یہ تعلیم آپ کے اندر آئی کہاں سے؟ ٹھیک ہے, تو یہ بات. پھر آگے کلالہ کا آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں. آپ کہہ دیجیے کہ اللہ تعالیٰ خود تمہیں کلالہ کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے. آپ پیچھے وہ کیونکہ میراث کے جو ہے گزر چکے ہیں نا کہ کس کی, تو کلالہ کون ہوتا ہے کہ جس کا جو ہے نا پورے مال کی وارث جو ہے نا ایک بہن ہو, تو وہ جو بہن ہے وہ آدھے مال کی وارث ہوگی. اس کے چھوڑے ہوئے مال کا آدھا حصہ ہے, اور وہ بھائی اس بہن کا وارث ہوگا. اور اگر اس کی اولاد نہیں ہے, بس اگر بہنیں دو ہوں, تو یعنی کہ وہ بہن بھی وہ بھائی جو ہے اس بہن کا وارث ہوگا. ٹھیک ہے, تو اس سے ایک تو بات یہ پتہ چلی کہ ہر جگہ عورت کا حصہ آدھا نہیں ہے, بلکہ یہاں تو بہت بڑا حصہ ہے کہ وہ بھائی کہ جس کا کوئی نہیں ہے, یہ بس 2 بہن بھائی ہیں, مطلب پوری دنیا میں ان کا کوئی نہیں ہے, اور وہ بھائی کا وفات ہو گئی, تو اس کا آدھا حصہ جو ہے پوری جائیداد کا آدھا حصہ اس بہن کا ہے. باقی آدھے میں سے ظاہر وصیت نکالی جائے گی, اور کچھ اور جو کوئی دور کے رشتہ دار ہیں یا کوئی اسٹیٹ کا کوئی وکر ہوگا تو وہ نکالا جائے گا. ٹھیک ہے, لیکن یہ دیکھیں نا کہ ہر جگہ, اچھا یہ بھی آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ بڑا لوگوں کے اندر بدگمانی ہوتی ہے, بعض اوقات شکایتی رویہ ہوتا ہے کہ عورت کا حصہ کم ہے. تو عورت کو نا دیکھیں, عورت کا حصہ کم نہیں ہے, عورت کی ذمہ داری کم ہے. اس نے تو صرف انجوائے کرنا ہے اس حصے کو. اس نے اس کا جو بھی حصہ, اگر وہ باپ سے, اچھا ایک تو بات عورت کو مل رہا ہے باپ سے بھی, اس کو تو بھائی سے بھی مل رہا ہے, اس کو تو ہے نا شوہر سے بھی مل رہا ہے, بیٹے سے بھی مل رہا ہے. تو وہ جب سارے حصے جمع کریں گے نا تو میرا خیال ہے مرد سے زیادہ ہی بن جائیں گے. ٹھیک ہے, اگر اس کو مل جائیں. اگر سوال یہ اٹھتا ہے ہمارے جیسے معاشرے میں کہ اگر مل جائیں, ٹھیک ہے نا, اور نہ ملے تو پھر اللہ پہ کے اوپر چھوڑا جائے, کیونکہ وہ بھی حرام مال ہے. جو بھی کھا رہا ہے تو وہ حرام مال کھا رہا ہے. ٹھیک ہے نا, کیونکہ حصے تو اللہ نے مقرر کیے. اب وہ اور یہ جو ہوتا ہے نا ہمارے کہ بہنیں معاف کر دیں یا جو بیٹی معاف کر دے اس طرح سے, تو اسلام میں اس کا تصور نہیں ہے. وہ اس کا حصہ اس کو دینا ہوتا ہے. یعنی ہمارے معاشرے میں ایک ہر وقت نا مطلب خواتین سے بس معافیا ہی چاہیے ہوتی ہے پیسوں کی. ادھر شوہر کہہ رہا ہے میرے مہر کو معاف کر دو, بھائی کہہ رہا ہے کہ میرے حصے کو معاف کر دو, باپ بھی کہہ رہا ہے کہ معاف کر دو بھائی ہماری جائیداد میں سے, تو ہم تمہیں بلکہ بعض اوقات شادیاں اس چکر میں ہو رہی ہوتی ہیں, نہیں جائیداد گھر سے باہر نہ جائے. تو سب کو جو ہے نا یہی چاہیے کہ بھائی, اور اسی لیے آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں عورت کمزور ہے. عورت پر ظلم اس وجہ سے ہوتا ہے کہ وہ فائنینشلی اسٹیبل نہیں ہے. اب اس نے بیچاری وہ کیا کرے, پھر وہ پڑھنے لکھنے میں چلی گئی کہ بھائی اچھا میں نوکری کر کے کوئی اگر میرے پر کوئی مشکل ہو تو چلو میں نوکری کر سکوں. حالانکہ اسلامی معاشرے میں عورت کو تو نوکری بزنس کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں, اس کو تو حصے سب جگہ سے مل رہے ہیں, مزہ کر رہی ہے, وہ تو انجوائے کر رہی ہے. ٹھیک ہے, مگر ہمارے ہاں اس بات کو پریکٹس نہیں کیا جاتا ہے نا, یہ بات. اچھا سیکنڈلی یہ کہ حصوں کا معاملہ یہ کہ جہاں پہ ذمہ داری ہوتی ہے نا وہاں پہ اللہ تعالیٰ مال, یہ ایک طرح سے غیبی مال ہے جو آپ کو مل رہا ہے. ایک تو آپ کماتے ہیں اور ایک آپ کا حصہ, یہ بھی آپ کا رزق ہے. یہ رزق کی شکل ہمارے معاشرے میں کیونکہ پریکٹسنگ نہیں ہے نا, تو اس لیے ہمیں یہ رزق نہیں لگتا. ورنہ تو اگر پریکٹسنگ ہو تو آپ دیکھیں ہر گھر میں عورت کتنی مضبوط ہو جائے. آپ دیکھیں اگر آپ اس دور میں دیکھیں گے نا تو اس دور میں خواتین مضبوط تھیں بہت زیادہ, اور فائنینشلی مضبوط تھیں. تو ان پہ ایسا ظلم کوئی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا. ان کو پتا تھا کہ وہ زیادہ تنگ کریں گے تو یہ پیسے جو ہے نا, ان کے پاس پیسے ہیں تو بھائی اپنا کچھ بھی ڈیسیژن لے سکتی ہے اور سب کچھ کر سکتی ہے. یہ تمہارا جو ہے نا یہ جو ڈومیسٹک وائلنس برداشت نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے نا, لیکن آج کے معاشرے میں عورت جو ہے نا, عورت کو کمزور کیا گیا ہے نا, کیونکہ اس کو وہ رائٹس نہیں دیے جاتے. اب وہ تو حساب ظاہر ہے وہ جیسے زندہ گاڑی ہوئی لڑکی کا حساب ہوگا, تو مجھے ایسا لگتا ہے پاکستانی معاشروں میں ان خواتین کا بھی حساب, کیونکہ دیکھیں یہ تو جو آپ نے حصہ کسی کا لے لیا تو یہ حساب بڑا سخت ہونے والا ہے. مردوں کو اس بات کو بڑا سوچنا اور سمجھنا چاہیے.
تو پھر عورت جو ہے بیچاری صرف نان نفقہ ہی حاصل کر سکتی ہے، مر پڑ کے ادھر ادھر سے تو کچھ ملنا نہیں ہے اس کو. پھر وہ وہاں پہ پھر گھریلو سیاستیں چلتی ہیں کیونکہ اس کا سارا دار و مدار نان نفقے پہ بھی ہے. حالانکہ آپ دیکھیں ہماری عورتیں کتنی بائس ہیں، بھائی حصہ نہیں دے رہا مگر پھر بھی ہمارا بھائی بہت اچھا ہے، اس نے عید پہ ہمیں 2 سوٹ بھیجے، ہمارا بھائی بہت اچھا ہے. وہ آپ کو ایسے چلا رہا ہے. اور جو شوہر بیچارہ آپ کو پال رہا ہے، نمک کھا کھا کے آپ کے نمک ہی ہو گئے آپ اس کے جو ہے نا، لیکن اس شوہر کی آپ کو نا برائی موقع ملنا چاہیے. اس کبھی ہمارا نہ ہوا، کبھی سچی محبت ہمیں نہیں ملی، یہ آج تک ہمارا نہیں ہوا. شوہر سے ہمارے غم ہی نہیں ختم ہوتے، ہمارے دکھ ہی، یعنی کہ سارا ہمارا جو ہمارا گھر چل رہا ہے نا شوہر سے چل رہا ہے. یعنی میں سمجھتی ہوں پاکستانی عورت کو زیادہ اپنے شوہر کا شکر گزار ہونا چاہیے کیونکہ عورتوں کوئی کچھ دے رہا نہیں ہے. ہمارے یہاں کیا ہے، سسٹم کیا ہے، شادی ہو جائے باپ بھی ذمہ داری نہیں لیتا ہے، ماں ذمہ داری نہیں لیتے ہیں، کوئی بہن بھائی ذمہ داری نہیں لیتے، کوئی نہیں لیتا. تو اس کے پاس ایک ہی وے آؤٹ ہے کہ شوہر کو ہی ساتھ نبھا کر لے. شوہر پھر اگر برا ہو تو اس کی قسمت، اچھا ہے تو اس کی قسمت. 4 دن آپ کے بھائی کیا بھابھی کے ہو جاتے ہیں، بھابھی بھائی اس لیے نہیں برداشت کر سکتے نا، ہم کیا کریں، بھابھی نہیں برداشت کر رہی. تو وہ ہمارے ہاں جو ہے نا اس طرح کی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. اور پلس یہ کہ ہم لوگ حصے جو ہے دینا پسند ہی نہیں کرتے. حصے یہ انڈرسٹوڈ ہیں، یہ معاف نہیں کیے جاتے. صرف آپ اگر دیکھیں گے نا، صرف مہر کی ایک ہمیں نظر آتی ہے کہ مہر اگر وہ خوش دلی سے، کہیں آپ پورا قرآن اٹھا کے دیکھ لیں کہیں بھی حصے کی معافی کی نہیں آتی ذکر، کہیں پورے قرآن میں نہیں. میں اس پہ پورا چیلنج کر سکتی ہوں. یہ جو ہمارے ہوتا ہے نا بہنوں سے معافی کرا لیں، بیٹی سے معاف کروا لیں، یہ کروا لیں، اسلام میں نہیں ہے. اگر آتا ہے جس کو ہم کبھی معاف نہیں کرتے وہ ہے مہر. مہر کی معافی کا آتا ہے بھی آپس میں اگر کوئی لین دین آپ کمی بیشی کر لیں، معاف کرنے جو خوشی سے معاف کر دیں تو کر سکتے. ہاں. اور آپ دیکھیں قبر سے ہی عذاب شروع ہو جائے گا، قبر سے عذاب شروع ہو جائے گا. اور وہ عذاب ساری زندگی کا عذاب ہے، ساری مطلب وہ ان کی اصل زندگی تو وہی ہے نا بھائی. انسان کی اصل زندگی تو قبر کے بعد شروع ہوگی، یہ تو آزمائشی زندگی ہے. تو یہ بات جو ہے نا انسان سمجھتا نہیں ہے اور یہ بات اتنی امپورٹنٹ ہے. لیکن آپ دیکھ لیں کہ ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے. اس لیے ہمارے یہاں میں ایسی میں پوری اس پہ بہت بڑا سیشن کر سکتی ہوں جس میں خواتین، اس زمانے کی خواتین میں نکال کے لے آؤں. ابن مسعود کی زوجہ تھی حضرت زینب تھیں، وہ اتنی پیسے والی تھی. وہ ایک دفعہ آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ کیا شوہر کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. یاد ہوگا واقعہ، حضرت بلال کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں اندر، تو کہا کہ نہیں آپ بتائیں. تو نا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کون سی زینب؟ تو کہا کہ عبداللہ بن مسعود کی وائف. حضرت خدیجہ کتنی پیسے کتنے تھے، مطلب کتنی دولت مند تھیں. اور مطلب میں کئی خواتین کا میرے ذہن میں آتا ہے کہ وہ خواتین بہت ان کے پاس دولت تھی اور اسی طرح سے تھی کہ بھئی ظاہر ہے ادھر سے بھی جو ہے ماں باپ کی طرف سے اور بھائی کی طرف سے اور سارا جو ان کو ملتا گیا تو ظاہر ہے ان کے پاس، انہوں نے اس میں بزنس میں لگایا تو مضبوط رہیں. ہمارے ہاں کی خواتین پسماندہ ہے. اچھا لے دے کے ان کو کیا کرتے ہیں، شادی دھوم دھام سے کریں گے. وہ شادی تو آپ نے اڑا دی، وہ 10 لاکھ لگائے، 15 لاکھ لگائے، جو بھی آپ نے تو وہ اڑانے میں لگائیں. اس بچی کی زندگی نہیں سنوری. یا تو آپ اس کو کوئی گھر لے دیتے، کوئی پلاٹ دے دیتے، کوئی آپ اس کا فلیٹ بک کروا دیتے کہ کل کو وہ مضبوط ہوتی، اس کا کرایہ آ جاتا یا وہ اپنے گھر میں رہ رہی ہوتی. ہمارے یہاں آپ دیکھیں کہ پھر جوائنٹ فیملی سسٹم کے مسئلے ہوتے ہیں. وہ کیوں نہیں ہو سکتی؟ کیونکہ فائنینشلی لڑکا سیٹ نہیں ہے نا. فائنینشلی لڑکا افورڈ ہی نہیں کر سکتا دوسرا گھر. اب وہ کیا کریں؟ اب وہ ظاہر سی بات ہے، وہ جو بھی ہو، ظلم ہو یا ستم ہو یا جو بھی ہو، اس نے تو ایسے ہی گزارا کرنا ہے. تو ہمارے ماں باپ جو ہمارے یہاں کے گھر کے جو لوگ ہوتے ہیں شادی دھوم دھام سے کرتے ہیں اپنی ناک کے لیے، اس بچی یا بچے کے لیے نہیں، اپنی ناک کے لیے. باعث سے ہمارے یہاں کے پیرنٹس اپنی ناک کے لیے. نہیں جی لوگ کیا کہیں گے، تم نے اپنے بیٹے یا بیٹی کی شادی دھوم دھام سے نہیں کی، لوگ کیا کہیں گے، ہمیں اپنے دوستوں کو بلانا نہیں. وہ اس میں بچی اور بچے کا کوئی وہ نہیں ہے اس کا، بلکہ اگر آپ عقل مند سمجھدار ہوتے تو وہ پیسے آپ اس کے اکاؤنٹ میں ڈلوا دیتے، اس کو بزنس کروا دیتے یا اس کی اپنی بیٹی کو ہی مضبوط کر لیتے. یا کہتے بھائی حصہ دے رہے ہیں ہم تمہیں جہیز نہیں. جہیز تو آپ کو پتہ ہے ہندوازم میں تو حصہ ہوتا نہیں ہے. وہ جہیز جو ہے نا دے کے وہ فارغ کرتے ہیں ان کو تاکہ وہ دوبارہ پوچھ نہ سکے. اب وہ جو جہیز اگر آپ نے چیزوں کی شکل میں دیا تو وہ اس کے کس کام کا؟ وہ بالٹیاں، وہ لوٹے اور وہ جو ہے نا کس کام کے؟ اس کے وہ فریج جو کہ آلریڈی اگر وہ سسرال میں جائے گی فریج موجود ہوگا،
وہ چیزیں کس کام کی ہیں اس کی کپڑے، وہ تو اب اس کی ریسیل ویلیو نہیں ہے نا. زیادہ سے زیادہ اگر ہو سکتی ہے تھوڑی بہت گولڈ کی ہو سکتی ہے، وہ بھی آپ سونے کی شکل میں دیتے ہیں تو اس کی بھی ریسیل ویلیو جب جاتی ہے تو وہ کٹ جاتی ہے. تو ریسیل ویلیو تو آپ کی ہے نہیں، تو اب وہ اس کے تو کسی کام کا نہ رہا. تو یہ ہمارے معاشرے میں بہت برا جو ہے نا ایک پریکٹس ہو رہی ہے، انسان کو سمجھنی چاہیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ. سورۃ المائدہ. یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو عہد پورے کرو. تمہارے لیے مویشی جو پائے حلال کیجیے بجز ان کے جن کے نام پڑھ کر سنا دی جاتے ہیں. سب سے پہلے عہد کی بات، اور عہد یعنی کہ وعدہ. عہد کسے کہتے ہیں؟ وعدہ، معاہدہ. اور اس میں سب سے پہلے تو عہد الست آ جاتا ہے، جو آگے آپ پڑھیں گے سورہ الاعراف میں آ جائے گا. عہد الست اللہ تعالیٰ کے ساتھ تمام روحوں نے کر رکھا ہے، اور یہ واقعہ ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں کو اس زمین پر بھیجنے سے پہلے ایک دفعہ پیدا کیا، اور اللہ کی کچھ مشکل نہیں، اللہ تعالیٰ پیدا کر سکتا ہے نا. تو اللہ نے پیدا کیا اور ان کو اپنا تعارف پیش کیا ان روحوں کو، اور کہا کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو کہا بلا، کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں. اور اس کے بعد وہ روحیں واپس جہاں اللہ تعالیٰ کو بھیجنا تھا بھیج دیا اللہ تعالیٰ نے. اور اب وہ ترتیب وار آ رہی ہیں، کوئی روح کسی گھر میں اتر رہی ہے، کوئی روح انسانی شکل میں، کوئی کسی گھر میں بچہ ہو رہا ہے، کوئی کسی کا، تو وہ اس طرح سے. لیکن ان سب کو اپنے رب کا تعارف، یہ جیسے نہیں ہوتا چپ ڈال کے بھیج دیا گیا. ایک چپ ہمارے اندر اللہ کے تعارف کی ڈلی ہوئی ہے، اور وہ عہد الست کی شکل میں ہمارے اندر چپ ڈلی ہوئی ہے. تو اسی لیے آپ دیکھیں نو مسلم بھی ہوتے ہیں نا، بعض اوقات آذان سن کے، بعض اوقات کوئی ایسا، تو ان کو ایک دم کلک کرتا ہے، وہ اندر کی چپ جو ہے نا وہ ایک دم سامنے آ جاتی ہے کہ ہاں ہمارا رب تو ہے، واقعی ہمارا رب تو کوئی ایسا ہی تھا. ان کو ایک، مجھے کئی ایسے نو مسلم کے واقعات یاد ہیں، کہتے ہیں ہمیں خواب میں اذان آئی تھی، ہمیں خواب میں ایسے کچھ لگا کہ جیسے ہم صحیح دین پر نہیں ہیں، اور پھر ہم نے دین تلاش کرنا شروع کیا، ہمیں اسلام ملا، ہم اسلام کی طرف آ گئے. ٹھیک ہے، تو چپ تو اندر انفٹ ہے. اور یہ آپ دیکھیں کہ کتنا اللہ کا ہمارے پر بہت بڑا جس کہتے ہیں بلیسنگ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف ہمارے اندر فٹ کر کے بھیجا ہے. جیسے گردے فٹ کیے ہوئے ہیں، جیسے دل فٹ کیے ہوئے ہیں، جیسے اور چیزیں اعضاء فٹ کیے ہوئے ہیں نا، اسی طرح سے اپنا تعارف عہد الست ہمارے اندر فٹ کیا ہوا ہے. تو ہمیں اللہ سے یعنی محبت کرنے میں کوئی دقت نہیں ہوتی، اللہ کا تعارف حاصل کرنے میں ہمیں دقت، اللہ کی پوجا کرنے میں، اللہ کی عبادت کرنے میں ہمیں دقت ہی نہیں ہوتی. ہمیں خوشی ہوتی ہے، ہمیں مزہ آتا ہے، ہم اس کو بھی انجوائے کرتے ہیں. مطلب اللہ کی عبادت کو ہم انجوائے کرتے ہیں نا. اللہ کو ایک یعنی ہمارے چہرے پہ ایک دم اللہ کے نام پہ مسکراہٹ سی آ جاتی ہے. ہم اللہ کے ہونے کو انجوائے کرتے ہیں. مومن تو وہی ہوتا ہے نا جو اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کو انجوائے کرتا ہے کہ میں اکیلا نہیں ہوں. اور ہم واقعی مطلب میں کہتی ہوں ہم کتنے خوش نصیب ہیں مسلمان کہ ہم اکیلے نہیں ہوتے، ہم کبھی بھی اکیلے نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمارا ساتھ دینے کے لیے موجود ہوتا ہے. میں تو اللہ کا اس بات پر بہت دفعہ شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ تیرا شکریہ کہ میں تیری بندی ہوں، اور تو نے مجھے یہ سمجھایا ہوا ہے. ایک مومن گھرانے میں مجھے پیدا کیا، ورنہ اگر تو نے یہ عقل نہ دی ہوتی، یہ سمجھ نہ دی تھی، ایمان نہ دیا ہوتا، توحید نہ دی ہوتی، تو میں تو بھٹک رہی ہوتی کہیں پہ. تو یہ تیرا شکریہ کہ تو نے ہمیں ایمان اور ہدایت دی ہے. یہ بہت سب سے بڑی شکر کی بات تو یہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا عہد کیا ہوتا ہے کہ اللہ کا نام لے کر بندوں کے ساتھ جو معاہدہ کیا جاتا ہے تو اس عہد کو پورا کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. معاہدہ افراد کے درمیان بھی ہو سکتا ہے، قوموں کے درمیان بھی ہوتا ہے. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے، مختلف قوموں سے معاہدے ہوتے تھے تو اس کو بھی پورا کیا جاتا ہے. ایک بات یاد رکھیں، معاہدہ ایسی چیز ہے جو اگر غیر مسلم سے بھی کیا جائے نا تو اس کو پورا کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ غیر مسلم سے بھی اگر آپ نے ہو وہ شرعی، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل کتاب سے، غیر مسلموں سے معاہدے کر رکھے تھے، تو وہ یہ تھا کہ صلح کے معاہدے تھے. ٹھیک ہے. اور غلط چیز کا معاہدہ نہیں ہوگا. یہ غیر مسلم سے کوئی اس میں مثلا ایسا کوئی وعدہ نہیں کر سکتے آپ کہ آپ کا کوئی غیر مسلم دوست ہے اور وہ کہے میری شادی پہ ضرور آنا. ٹھیک ہے. اور آپ کہہ نہیں جو کیونکہ باجی نے کہا، ایسی کوئی بات نہیں. یعنی کہ غیر شرعی معاہدہ پورا نہیں کریں گے آپ. تو وہ آپ جب بدعت کی محفلوں میں جانے کی تو پھر وہاں پہ اس کی شادی میں آپ کس منہ سے جائیں گے؟ مطلب وہاں تو غیر شرعی چیزیں ہوں گی نا. ٹھیک ہے. تو یہ بات صحیح. ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو قوم عہد شکنی کرتی ہے اس میں قتل و غارت کری پھیل جاتی ہے اور اس کے اوپر اس کے دشمن کو مسلط کر دیا جاتا ہے. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ منافق کی 4 نشانیاں: جب بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، جب امانت رکھوائی جاتی ہے تو خیانت کرتا ہے، بہت جھگڑالو ہوتا ہے، اور جب عہد کرتا ہے تو اس کو پورا نہیں کرتا. تو یہ منافق کی
نشانی میں سے ایک ہے کہ انسان عہد کو پورا نہ کرے. تو عہد پھر کرنا کیا چاہیے؟ عہد کا یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے نا. آپ کی زندگی وعدہ ہمیشہ سوچ سمجھ کے اور بہت ہی شعور کے ساتھ کرنا چاہیے. نہ تو غصے میں ہو، نہ کوئی خوشی میں وعدہ کر لے. بعض اوقات ہوتا ہے میرے لوگ کہہ رہے ہیں کوئی خوشی میں ہم وعدہ کر لیتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہمارے گھر آنا، ہم وعدہ کر لیتے ہیں. نہیں، ایسے نہیں. وعدہ شعور کے ساتھ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، کہ ہم وہ پورا کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. اگر آپ پورا نہیں کر سکتے کبھی نہ کیا کریں. ٹھیک ہے، تو یہ یہاں پہ بتائے گی. اور پھر جو مویشی اور یہ ایمان والوں اللہ تعالیٰ کی شاعر کی بے حرمتی نہیں کر. مویشی سے مراد انعام کہتے ہیں نا، تو مویشی کو کہتے ہیں اونٹ، گائیں، بکری، بھیڑ، ان کو جو ہے نا انعام کہا جاتا ہے. یہ حلال ہیں، ان کی چال میں نرمی ہوتی ہے نا، تو یہ وہ حلال ہے. آپ دیکھیں کہ شیر حلال نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، ان کے اس کے چال میں اس کی سے نہیں. تو وہ جو حلال ہے نا، یہ بھی سوال اٹھ سکتا ہے نا کہ بھئی آپ کون سے مویشی کھائیں. تو جو عرف میں جو مویشی ہیں نا جو ہمیں بتائے گئے ہیں وہی حلال ہیں اور انہی کو کھایا جا سکتا ہے. ہر مویشی کو نہیں کھایا جا سکتا. ہر جانور جو چوپایا ہوتا ہے نا اس کو نہیں کھایا جا سکتا. ٹھیک ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی شاعر کی بے حرمتی نہیں کرو. شاعر شاعرہ کی جمع سے مراد حرمات اللہ ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے مثلاً حج کے مناسک جو ہیں، مثلاً سعی کی جو جگہ ہیں، پہاڑی جو ہے وہ سب جو ہے نا، مثلاً مقام ابراہیم، وہ شاعر اللہ ہیں. جو اللہ کی نشانیاں ہیں نا وہ شاعر اللہ ہیں. اور نہ ہی ادب والے مہینوں کی بے حرمتی کی جائے، نہ حرم میں قربان ہونے والے اور پٹے پہنائے والے جانوروں کی جو کعبہ کی طرف جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بتایا گیا ہے یہاں پہ کہ ان کی بے حرمتی نہیں کی جائے گی. اور تم پر حرام کیا گیا مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت، اور جس پر اللہ کے سوا دوسرے کا نام پکارا گیا، اور جو گلا گھٹنے سے مرا ہو، اور جو کسی ضرب سے مر گیا، اور جو کچھ اونچی جگہ سے گر کر مرا ہو. اچھا، اب اس میں ایک دیکھیں ایک چیز آ رہی ہے. ایک تو یہ کہ حرام کیا گیا مردار، خون، خنزیر کا گوشت، اور جس پر اللہ کے سوا دوسرے کا نام پکارے. ابھی 173 میں بھی آپ نے دیکھا البقرہ میں. ٹھیک ہے، ساتھ کچھ اور بھی آ رہے ہیں، گلا گھٹنے سے مر گیا ہو، جو کسی ضرب سے اب یہ آپ کہیں گے یہ کون سا ہے؟ اصل میں یہ ایسے کہ اس کو لگی ہو، ضرب لگی ہو، لیکن ابھی وہ مکمل طور پہ مرا نہیں، اس میں ابھی زندگی کے آثار ہیں، تو اس کو ذبح کر لیا جائے اور پھر اس کو جو ہے کھانا، اس کو کھایا جا سکتا ہے، اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے نا بات ہے. اور اس کی کھال کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دیکھا کہ ایک مردار تھی، بکری تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کی کھال کو کیوں نہیں استعمال کیا؟ تو کہا کہ یہ تو مردار ہے. تو کہا کہ نہیں، کھال تو ہے نا، اگر اس کا دباغت کر لی جاتی ہے، یعنی اس کو رنگ لیا جاتا تو وہ آپ کے لیے حلال ہو جاتی. ٹھیک ہے، تو اگر یہ بھی اسلام نے ہمیں ہمارے لیے آسانی کی کہ جو کھال ہے وہ تو آپ کھانے میں استعمال نہیں کریں گے نا، وہ تو چیزوں میں استعمال ہوگی. تو چیزوں میں، اور اس کی پھر اچھا جب ہے نا یہ جو ڈائی جو ہوتا ہے نا پھر کیمیکل پروسیس سے گزرتی ہے وہ کھال، تو اس کے اگر کوئی جرمز وغیرہ ہے وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں. چیزوں میں استعمال کیا جا سکتا ہے، یعنی استعمال جیسے جوتے ہو گئے، پرس ہو گئے، ان چیزوں میں استعمال کیا جاتا ہے. اور جو آستانوں پہ، لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ خنزیر کی کھال نہیں استعمال کی جا سکتی. ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہے ایک ہم مغرب میں تو یہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں نا، اس کا چمڑا استعمال ہو رہا ہوتا ہے، تو خنزیر کا نہیں استعمال ہو سکتا. ٹھیک ہے، اور جو آستانوں پر ذبح کیا گیا، اور یہ کہ قرآن کے تیروں کے ساتھ فیلی، یعنی یہ سب چیزیں حرام کے زمرے میں آتی ہیں، سب بدترین گناہ ہیں. ٹھیک ہے، اب اس کے بعد کیا ہمارے پاس جواز رہ جاتا ہے کہ ہم درگاہوں پہ جا کر ذبیحہ کریں اور وہ ہم کھائیں. ہمارے لیے کیا اس کی جواز رہ جاتی ہے، جب یہاں پہ واضح طور قرآن میں کہہ دیا گیا نا کہ یہ آپ کے لیے جائز نہیں. آج کفار تمہارے دین سے نا امید ہو گئے. یہ وہ آیتیں کہ جس پر یہود نے کہا تھا کہ ہم پر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن بنا لیتے ہیں. ٹھیک ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا اور تم پر انعام بھرپور کر دیا، اور تمہارے لیے اسلام کے دین ہونے پر رضامند ہو گیا. یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، کہ دین جو ہے نا، اب دین اسلام جو ہے نا، اب یہ یونیورسل دین ہو گیا. اب قیامت تک کے لیے جو دین ہے وہ دین اسلام ہے، اور دین مکمل بھی کر دیا گیا. آپ دیکھیں پچھلی شریعتیں نامکمل تھیں، اس میں کچھ چیزیں تھیں، کچھ چیزیں کیونکہ وہ تسلسل سے آ رہی تھی نا. مثلا اگر آپ اس میں دیکھیں گے تو تورات میں تو حقوق العباد پہ زیادہ تھا اس میں معاملہ. اس طرح زبور پہ اللہ کی حمد و ثنا تھی. حضرت داؤد علیہ السلام گھوڑی کی زین کستے تھے اور زبور پوری پڑھ جاتے تھے، اور چھوٹی بکس ہوتی تھی.
مگر قرآن ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے اور بڑی بک ہے، اس میں سب چیزوں کو جو ہے نا ڈالا گیا. ایون وہ آیت میں نے آپ کو بتائی تھی، مینشن بھی کی تھی، جو کہ تورات کے احکامات تھے اور 10 کمانڈمنٹس تھی ٹوٹل. تورات میں ٹوٹل 10 کمانڈمنٹس تھے، 10 احکامات، 10 احکامات، ٹھیک ہے، اور وہ قرآن میں بھی شامل کیے گئے. قرآن میں بتایا. اور اللہ کی حمد و ثنا، یعنی کہ اگر آپ تمام تر صحیفوں کو اگر آپ جمع کریں اور مزید ایکسٹرا لگائیں تو پھر قرآن بن جاتا ہے. تو قرآن میں کہیں جہاں جہاں دیکھیں گے آپ کو جو اللہ کی حمد و ثنا نظر آئے گی. تو زبور کا عکس بھی یہاں پہ نظر آتا ہے، تورات کا عکس بھی یہاں پہ نظر آتا ہے، انجیل کا عکس بھی یہاں پہ. انجیل میں ساری اخلاقی باتیں تھیں، اس لیے آپ دیکھیں عیسائی جو ہوتے ہیں وہ اخلاقیات میں بڑے آگے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کی کتاب میں لکھا ہوتا تھا کہ اگر تمہارے ایک گال پہ کوئی مارے تو تم دوسرا گال آگے کر دو. اتنا اخلاق، اتنا اعلیٰ اخلاق ان کے اس میں تھا، ان کی بکس میں ہے. ٹھیک ہے، تو وہ آپ دیکھیں ہمارے قرآن میں اخلاقیات کس قدر ہیں. تو وہ سب چیزیں جو ہے نا، قرآن آخری کتاب ہے اور اس میں سب کچھ یکجا کر دیا گیا. تو اب یہی کتاب جو ہے نا، اور اس میں اب کوئی چینج ہو نہیں سکتی، یہی کتاب اب ایک کتاب رہ گئی. اس میں تو چینجز ہو گئی، اور پچھلی ساری جو شریعتیں، پچھلی ساری جو کتابیں انہوں نے تحریف کر دی، اور یہ کتاب جو ہے نا، اس کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے. تو یہ جیسے اتری تھی ویسی کی ویسی ہمارے پاس موجود ہے. یہ ہم سب کا ایمان ہے، عقیدہ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ یہاں پہ بتا دی گیا. اور آپ سے پھر آگے آ گیا کہ اگر کوئی بھوک سے بیقرار جو ہے بشرطے کہ کسی گناہ کی طرف میلان نہ ہو تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے. یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ جو آپ پیچھے جو حرمت والی چیزیں بتائی گی، تم پر حرام کیا گیا مردار اور خون اور خنزیر. ٹھیک ہے، اور علت اس میں جو ہے نا، ذبیحہ میں خون کا بہنا ہے. اللہ کا نام پڑھنا نمبر 1، اور دوسرا خون کا بہنا. آپ سے دریافت کرتے ہیں ان کے لیے کیا کچھ حلال ہے. آپ کہہ دیجیے تمام پاک چیزیں تمہارے لیے حلال کی گئی، اور جن شکار کھیلنے والے جانوروں کو تم نے سدھا رکھا ہے، یعنی جنہیں تم تھوڑا بہت سکھاتے ہو، جس کی تعلیم اللہ نے تمہیں دے رکھی ہے، بس جس شکار کو تمہارے لیے پکڑ کر روک رکھے تو تم اس کو کھا لو، اس پر اللہ کے نام کا ذکر کر لیا جاؤ. تو شکار بھی حلال ہے مگر 2 شرائط کے ساتھ. نمبر 1 کہ شکار کرتے ہوئے آپ نے، شکار کو چھوڑتے ہوئے آپ نے بسم اللہ پڑھی. ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے شکاری جانور، اچھا شکاری جانور کے تحت کی طریقے سے ہوتا تھا نا بعض اوقات، کتے کے ذریعے سے مثلا، تو وہ شکاری جانور شکار کر کے اپنے مالک کے لیے اس شکار کو چھوڑ دے، یعنی وہ اتنا سدھایا ہوا ہو. ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ وہ خود بھی کھانے اس میں بیٹھ جائے، تو وہ پھر شکار آپ کے لیے جائز نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، اور اہل کتاب کا ذبیحہ جو ہے، تمہارے لیے اہل کتاب کا ذبیحہ حلال ہے اس وقت جب کہ اس میں اللہ کا نام، کیونکہ وہ اس وقت اللہ کا نام لیا کرتے تھے، اب آج کا تو پتہ نہیں. اور پاک دامن مسلمان عورتیں اور جو لوگ تم سے پہلے کتاب کے، ان کی پاک دامن عورتیں بھی حلال ہیں. اچھا اس زمانے میں آپ دیکھیں کہ وہ ان میں پاک دامنی ہوتی تھی. یہ جو اہل کتاب تھی نا، تو ان میں بھی آج بھی ہے، عیسائیوں میں ایک فرقہ ایسا ہے جو توحید کے اوپر ہے. ٹھیک ہے، تو توحید شرط ہے. پاک دامن سے مراد کیا ہے کہ توحید ہو. تو اس زمانے میں کیونکہ ان کے اندر اس قدر بے راروی نہیں آئی تھی. اب یہ جب آیت آپ کے ادھر سامنے آج کے دور میں جب ہوتا ہے نا، تو اس میں آپ دیکھیں وہی شرط وہی ہوگی کہ وہ پاک دامن ہو، نیک ہو. تو آج کے زمانے میں، اور پھر آپ دیکھیں کہ وہ حدیث بھی سامنے رکھیں نا کہ عورت 4 وجوہات کی بنا پہ شادی کی جاتی ہے، اور تم جو ہے دیندار عورت کو سامنے رکھو. ٹھیک ہے نا، تو آج کے دور میں تو آپ کو دیندار عورت ہی سے کرنی پڑے گی نا. اگر آپ اہل کتاب سے کریں گے، اہل کتاب کی عورت سے کریں گے، تو وہ آپ کے بچوں کو کیا ٹریننگ دے گی؟ اس کی تو اپنی کوئی ٹریننگ نہیں ہے. اور پلس یہ کہ پاک دامن ڈھونڈیں گے کہاں سے؟ یعنی اس میں توحید پرست ایک تو فرقہ بہت چھوٹا سا ایک ہے، وہ توحید پرست میرے خیال پروٹیسٹنٹ ہے یا پتہ نہیں کون سا، مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں آ رہا ابھی، لیکن ایک فرقہ ہے عیسائیوں میں. یہود میں تو ہے ہی نہیں، عیسائیوں میں ہے. تو وہ توحید پھر اس میں بھی وہ پاک دامن ہو تو کیسے کریں گے؟ پھر اس کا کلچر تو آئے گا نا آپ کے ادھر. ٹھیک ہے نا، تو پھر اس حدیث کو بھی سامنے رکھنا پڑے گا نا کہ دیندار عورت سے شادی کرو. اور جب کہ ان کے مہر تم اچھی طرح سے ادا کرو، وہ باقاعدہ نکاح، یہ نہیں کہ اعلانیہ زنا اور پوشیدہ بدکاری. پیچھے کلاس میں، کل والی کلاس میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تمہیں نکاح کرنا، یہ رشتہ جو ہے نا نکاح کا رشتہ ہونا چاہیے آپ کا. ایسا نہ ہو کہ زنا کاری یا پوشیدہ بدکاری والا. منکرین ایمان کے اعمال ضائع اور عقارت آخرت میں وہ ہارنے والوں میں سے. اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے منہ اور ہاتھوں کو کہنیوں سمیت دھو لو، اپنے سروں کا مسح کرو اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت. یہ وضو کا طریقہ آپ کو بتائے گا، اور اس کا مزید ڈیٹیل آپ کو حدیث سے پتہ چلتی ہے. اور پھر اگر تم جنابت کی حالت میں تو غسل کر لو. ہاں اگر تم بیمار ہو، سفر کی حالت میں، اور تم میں سے کوئی حاجت ضروریہ سے فارغ ہو کے آئے اور تم عورتوں سے ملو تو پانی نہ ملا تو پاک مٹی سے تیمم کر لو. اور یہ جو تیمم کا ہے، اس کی شان میں وہ واقعہ آتا ہے
کہ بیدا کے مقام پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار گم گیا تھا. وہ ہار وہ حضرت اسما بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ادھار مانگ کے لائی تھیں. آیتاً لیا تھا, غزوے پہ جا رہے تھے, غزوے سے واپسی پہ جو ہے ہار ہو گیا, گم ہو گیا سارا. وہ ظاہر ہے اس کو رکنا پڑا اور نا سب ڈھونڈنے میں لگے ہوئے تھے, اور صبح کی نماز کے لیے لوگوں کے پاس پانی نہیں تھا, تلاش ہوئی, پانی دستیاب نہیں تھا. اس پر یہ آیت نازل ہوئی جس میں تیمم کی اجازت دی گئی. حضرت اسید بن حسیر کہتے ہیں کہ یہ آیت سن کر کہ اے آل ابی بکر, تمہاری وجہ سے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے برکتیں نازل فرمائی ہے اور یہ تمہاری کوئی پہلی برکت نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو آپ دیکھیں صحابہ کرام کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے بھی محبت شو ہوتی ہے, عزت شو ہوتی ہے. کہ ایک تو یہ کہ ایک اس ہار کے پیچھے سارا سب ڈھونڈ رہے تھے, پڑاؤ ڈلا ہوا تھا, اور پھر وہ جو ہے نا یہ بھی تھا کہ ان کو, اور حضرت عائشہ کا بھی, کہ وہ زینت, اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ زینت کے لیے آپ کوئی چیز پہن سکتے ہیں, یعنی کوئی لاکٹ, کوئی ہار, کچھ ایسا. اور اگر آپ کہیں جا رہے ہیں تو عاریتاً بھی اپنی سسٹر سے یا کسی سے آپ مانگ کے بھی لے سکتے ہیں, لیکن جب عاریتاً لیں تو اس کو واپس بھی کرنا ہوتا ہے. ہماری طرح نہیں کہ جی ہم تو ہوتے نا تو ہم تو گما کے آ گئے, ہم کیا کریں, ہم تو اپنی بہنوں کی چیزیں لے کے پھر کیا کرتے ہیں, واپس تو کبھی دیتے ہی نہیں ہیں, ہم تو کہتے ہیں گم گئی ہم سے. ٹھیک ہے نا. تو یہ چیز نہیں, یعنی کہ افسر المعاون میں بھی آگے پڑھیں گے دیکھیں گے کہ چھوٹی موٹی چیزیں آپ ایک دوسرے سے لے سکتے ہیں, اس میں اللہ تعالیٰ منع نہیں کرتا, لیکن پھر حفاظت کے ساتھ اور اچھے طریقے سے اس کو واپس بھی اسی شکل میں واپس بھی کرنی ہوتی ہے. یہ اصل بات ہے. پھر آگے حق کی گواہی کا معاملہ آ جاتا ہے. ایمان والو تم اللہ کی خاطر حق پر قائم ہو جاؤ, راستی اور انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بن جاؤ, کسی قوم کی عداوت تمہیں خلاف عدل پر آمادہ نہ کرے. یہ اس میں مطلب کیا ہے کہ کوئی بھی معاملہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سکھا رہا ہے کہ حق کا ساتھ دینا ہے. ٹھیک ہے. ہم کیا کرتے ہیں, رشتوں کا ساتھ دیتے ہیں, مفادات کا ساتھ دیتے ہیں, اپنے مطلب کا ساتھ دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. جہاں ہمارا مطلب ہوتا ہے ہم اس کے ساتھ جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں, اور بڑے فخر سے بتاتے بھی ہیں کہ جی ہمارا مطلب ہے, ہمارا نقصان ہو جائے گا, دنیا کا یہ والا نقصان ہو جائے گا ہمارا, اس لیے ہم حق بات, ہمیں پتہ ہے سچ بات کیا ہے, مگر ہم سچ بات بولیں گے نہیں. تو یہ پھر اسلام اور مومن کی نشانی نہیں ہوتی ہے. مومن جو ہوتا ہے نا حق بات کہتا ہے, پھر زد میں چاہے کوئی بھی آئے. ٹھیک ہے. اللہ کا وعدہ ہے جو ایمان لائے نیک کام کریں ان کے لیے وسیع مغفرت اور بہت بڑا اجر و ثواب ہے, یعنی جنت کی شکل میں. اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہمارے احکامات کو جھٹلایا وہ دوزخی ہیں, یعنی احکامات کو جھٹلانا زبانی بھی اور عملی بھی. اور اے ایمان والو اللہ تعالیٰ نے جو احسان تم پر کیا اسے یاد کرو. جب ایک قوم نے تم پر دست درازی کرنی چاہیے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں کو تم تک پہنچنے سے روک دیا. اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو, مومنوں کو اللہ ہی پہ بھروسہ کرنا چاہیے. اب اس سے مراد ہے مختلف واقعات جو کہ مختلف طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے لوگوں نے نقصان پہنچانے کی کوشش کی مگر وہ کامیاب نہیں ہوئے. اب آپ دیکھیں کعب بن اشرف والا واقعہ تھا. ٹھیک ہے. اس نے بھی ایک سازش کی تھی. اسی طرح سے وہ اگر اعرابی کی تلوار والا واقعہ کہ جب اس نے تلوار سونٹ لی تھی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے نیچے آرام کر رہے تھے. اور اسی طرح سے غار ثور میں جب کہ پاؤں کو وہ دیکھ رہے تھے اور مکڑی نے جالا بند دیا تھا, اور پاؤں مشرکین کے پاؤں نظر آ رہے تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور وہ کہتے تھے اگر وہ صرف نیچے دیکھ لیتے تو ان کو ہم نظر آ جاتے, مگر اللہ تعالیٰ نے کیسے حفاظت کی. ٹھیک ہے. اور پھر جب ہجرت کے وقت جب نکلے ہوئے تھے تو جیسے قرآن میں آتا ہے کہ ایک مٹی جو ہے نا مٹھی بنا کر مٹی کی وہ پھینک دی تھی, تو وہ دیکھ نہیں سکے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نکلتے ہوئے, ورنہ بیچ میں گھر ہے نکلتے ہوئے تو نظر آ جانا چاہیے تھا نا. تو اللہ تعالیٰ کی جگہ جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدد کی, اللہ تعالیٰ نے مدد کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ جگہ, اور پلس امت کی بھی مدد کی. اگر آپ غزوات کی طرف چلے جائیں تو امت کی مدد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو ہے اس کی بھی مدد اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کی جب بھی وہ مشکل میں آئے. ٹھیک ہے. تو یہ بات یہاں پہ بتائی جا رہی ہے. اور یہ پھر آگے عہد و پیمان کا معاملہ کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے عہد و پیمان لیا اور انہی میں سے 12 سردار ہم نے بنا دیے, لیکن انہوں نے کیا کیا کہ عہد و پیمان سے انہوں نے انکار کیا. تو یہ بات اصل میں مسلمانوں کو اس لیے بتائی جا رہی ہے کہ تم ایسے نہیں ہو جانا. ٹھیک ہے. پھر ان کی عہد شکنی کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت نازل کی دی. ان کا یہ جو عہد شکنی اور عہد کی بات ہوتی ہے نا, تو اللہ تعالیٰ سے ہم نے بھی عہد کر رکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم سے بھی ایک کر رکھا ہے کہ تم زندگی میرے نام پہ گزارو گے, عبادت کرو گے, میں تمہیں جنت دوں گا. ہم بھی اپنے جان کا سودا کر کے آئے ہیں, قرآن میں اس کا ذکر آتا ہے. تو جب ہم بھی زیادہ دنیا داری کی طرف جا رہے ہوتے ہیں نا, تو سوچ لیں کہ کہیں ہم بھی عہد شکنی نہ کر رہے ہوں. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ عہد شکنی سے کرتا کیا ہے
کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے ان پر اپنی لعنت نازل فرما دی اور ان کے دل سخت کر دیے اور وہ کلام کو اس کی جگہ سے بدل دیتے، تحریف کرتے تھے. تو یہ سخت سزا ہوتی ہے عہد شکنی کی کہ اس کے دل سخت ہو جاتے ہیں اور لعنت پڑتی ہے اللہ تعالیٰ کی. اور آج مسلمان بھی، اور پھر یہ جو تعریف کا کہ مسلمان ویسے تو تعریف نہیں کرتی مگر بدعت بدعت بھی ایک تعریف ہے نا. دین اسلام کی سمجھے، دین اسلام کے بورڈ پر تحریف ہے بدعت، یہ جو بدعت ہم نے نئی نئی نکال رکھی ہیں. اسی طرح سے تعریف میں آپ دیکھیں کہ بعض اوقات انسان تفسیر جو یا سمجھاتے ہوئے جو ہے نا کچھ کا کچھ مطلب بتا جاتے ہیں. آپ دیکھیں بیان میں اکثر ایسا ہوتا ہے. تو یہ بھی ایک تعریف کی شکل ہے. قرآن اور حدیث میں جو چیز جیسے آئی ہے نا ایز اٹ از اس کو بیان کرنا یہ ہمارا فرض ہے اور یہ ہمارا بہت بڑی ذمہ داری ہے. اپنی طرف سے اس میں ایڈیشن نہیں کر سکتے. ہاں غور و فکر اگر آپ کو آ رہا ہے، سمجھ آ رہا ہے، غور و فکر اگر وہ اس سے ریلیٹ کر رہا ہے قرآن کی آیت سے تو غور و فکر آپ بیان کر سکتے ہیں. مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنی مرضی کے حکومت نکال کے خود ہی بتانا شروع ہو جائیں. یہ جو ہے اہل کتاب ایسا کرتے تھے، وہ تو پوری کی پوری آیت کے آگے جو ہے ٹیپ لگا کے اس کے اوپر اپنی مرضی کا کوئی حکم لکھ دیا کرتے تھے. یہ ان کے باقاعدہ آتا ہے. ایون ابھی بھی ان کی جو سو کالڈ ان کی جو بھی تحریف شدہ بکس ہیں نا، یہ اس کو بڑے خزانوں کی طرح اس کو چھپا کے رکھتے ہیں. یہ بیت المقدس وغیرہ میں کہیں بھی، اور عام لوگوں کو اس کی تلاوت کی اجازت نہیں ہوتی. اور بہت میں نے ابھی دیکھی ان کی ایک ویڈیو کہ جس میں ایک خاتون تھی، ایک لڑکی سی تھی، وہ تلاوت کر رہی تھی یہ جو تورات، جو ان کی جو تورات سو کالڈ جو بھی انجیل کہتے ہیں، جو بھی تو عہد نامہ جو ان کا ہوتا ہے اس کی، ہاں بائبل جو ہے نا اس کی یہ تلاوت کر رہی تھی اور ہیبریو لینگویج میں تھی بیسکلی وہ. اور وہ نا اتنے جیسے وہ ڈنڈے سے پکڑا ہوا تھا، اس نے ڈنڈے سے مطلب وہ ہاتھ بھی نہیں لگا رہی تھی. اور نا وہ ویڈیو میں نے پھر بعد میں بہت، وہ شاید ایک دفعہ ہی ہوئی تھی، ایک دفعہ آئی تھی، پھر وہ دوبارہ مجھے ویسے ملی نہیں. تو میں نے بڑے غور سے اس ویڈیو کو دیکھا. میں نے کہا اچھا یہ کرتے. اور وہ ایک خفیہ سا کوئی تہہ خانہ ٹائپ کمرہ تھا، وہاں پر جو ہے نا اس کو وہ تلاوت کر رہی تھی. یعنی عام لوگ اس کی تلاوت نہیں کر سکتے. آپ کو پتہ عام لوگ اس کو نہیں، وہ کہتے ہیں عام لوگ تو اس قابل ہی نہیں ہیں. استغفر اللہ. تو یہ جو ہے نا ان کا جو ہے معاملہ ہوتا ہے. جو نصیحت ان کو کی گئی ہے وہ اس کا بہت بڑا حصہ بھلا بیٹھے ہیں. یعنی اہل کتاب ایک نہ ایک خیانت کی تجھے اطلاع ملتی رہے گی. یہ تھوڑے سے ایسے نہیں ہیں، بس تھوڑے سے ایسے نہیں ہیں، بس تو انہیں معاف کرتا جا اور درگزر کرتا جا. اب کیا یعنی اہل کتاب یہ حرکتیں کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حکم ہے کہ معاف کرتا جا، درگزر کرتا جا. اور پھر آگے نصرانیوں کا بھی ہے کہ ان نصرانیوں نے بھی جو ہے یعنی عیسائی جو انہوں نے بھی ہم سے عہد و پیمان لیا اور اس کا بڑا حصہ فراموش کر دیا، اور جو نصیحت کی تھی تو ہم نے ان کے آپس میں بغض و عداوت ڈال دی. یعنی کہ انسان آپ دیکھیں کہ جب نصیحت کا حصہ فراموش کر دیتا تو آپس میں لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اہل کتاب یقیناً تمہارے پاس ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے جو ہم تمہارے سامنے کتاب کی، اللہ کی کتاب کی ایسی باتیں ظاہر کر رہے ہیں جنہیں تم چھپا رہے تھے، اور بہت سی ایسی باتوں سے درگزر کرتے ہیں. تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور اور واضح کتاب آ چکی ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز بیان کر رہے ہیں. یہ چھپا رہے ہیں اپنی کتاب کو لیکن ہر چیز قرآن میں بیان ہوگی. یہ کیا حرکتیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے رضائے رب کے در پہ ہوں اور سلامتی کی راہیں بتاتا ہے. یعنی قرآن کا مقصد آپ دیکھیں کہ یہاں پہ یہ جو ہے نا یہدی بھی اللہ، یہ کس کی طرف ضمیر جاری؟ اللہ کی کتاب قرآن کی طرف. کہ یہ کتاب، یہ قرآن کس لیے آیا ہے کہ کیونکہ پیچھے نور اور کتاب کی بات آ چکی ہے، جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ انہیں رضائے رب کے در پہ سلامتی کی راہیں بتاتا ہے اور اپنی توفیق سے اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے کے آتا ہے اور راہ راست کی طرف ان کی رہبری کرتا ہے. یقیناً وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے. استغفر اللہ. آپ ان سے کہہ دیجیے اگر اللہ تعالیٰ مسیح ابن مریم اور ان کی والدہ تو روئے زمین کے لوگوں کو ہلاک کرنا چاہے تو کون ہے جو اللہ کے اوپر کچھ بھی اختیار کرنا؟ یعنی کہ جو لوگ ایسا کہہ رہے ہیں اگر ان کو اللہ تعالیٰ ہلاک کرنا چاہے تو کون ہے جو اللہ سے بچت کر سکتا ہے؟ تو ایک تو بات یہ. دوسرا قرآن کا مقصد یہ ہے کہ قرآن جب ہم پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے نا جہالت سے نور کی طرف لے کے آتے ہیں. یعنی جہالت ایک اندھیرا ہے اور قرآن کی روشنی میں ہم اپنی مسائل کو حل کرتے ہیں، اپنی زندگی کو گزارتے ہیں تو ہماری زندگی میں خیر آتی ہے. قرآن اس لیے آئے کہ فیصلے بھی اسی کے مطابق کیے جائیں، زندگی بھی اس کی کے مطابق گزاری جائے. ٹھیک ہے. تو یہ ہو گیا.
پھر آگے یاد کرو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ میری قوم کے لوگوں اللہ تعالیٰ کے ایسے احسان کا ذکر کرو کہ اس نے تم میں سے پیغمبر بنایا اور تمہیں بادشاہ بنا دیا. یعنی مثلا حضرت سلمان علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، یہ سب پیغمبر بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے. اور شموئیل نبی بھی پیچھے گزرا تھا تو وہ بھی بادشاہ بھی تھے اور پیغمبر بھی تھے. تو اسرائیل میں بنی اسرائیل میں بہت سارے نبی گزرے اور بادشاہ بھی تھے. تو یہ کہہ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کہ تم اس پہ شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اتنے سارے نبی دیے. یعنی ایک آنر کی بات ہوتی ہے نا کہ کسی قوم میں اتنے سارے نبی بھی ہوں اور وہ بادشاہ بھی ہوں، اور تمہیں وہ دیا جو تمام عالم میں کسی نے، یعنی کہ اتنے ساری، یعنی کہ بہت چہیتی قوم تھی نا، بہت اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت اعزاز کیا تھا. بنی اسرائیل جو ہے نا، یہ یہود جو تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت اعزاز سے نوازا تھا، بہت اللہ کی پسندیدہ قوم تھی. مگر انہوں نے مسلسل نافرمانیاں کر کے نا اپنے اعزاز کو خود ہی اپنے ہاتھ سے گوا دیا. ہم سب کو اس میں جو ہے نا سمجھنا چاہیے، سبق لینا چاہیے کہ اب تو امت محمدیہ اعزاز والی ہے نا اللہ کے ہاں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزماں اور ان کی جو امت ہے، اور ان پہ بہت بھاری ذمہ داری ہے کہ ان کو پیغام پہنچانا آگے. تو ہم یہ دیکھیں کہ ہم یہ پیغام پہنچا رہے ہیں آگے، اور ہم اس کو اویل بھی کرتے ہیں، اپنی زندگی میں نافذ بھی کرتے ہیں یا نہیں کرتے. ہم تو اس کو بوجھ سمجھتے ہیں بعض اوقات. استغفر اللہ. اے میری قوم والوں، اس مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ. بیت المقدس میں داخل ہونے کا حکم دیا کہ عمالقہ قوم سے. وہاں پہ ایک عمالقہ قوم تھی اس وقت جو کہ بڑی جنگجو تھی، اور وہ اس پہ قابض تھی بیت المقدس پہ. تو ان کو حکم دیا گیا، جیسے یہ وہاں سے سمندر پھاڑ کر، اور جب ان کو میدان طے میں بسایا گیا تھا نا، تو ان کو حکم اب ملا تھا کہ نیکسٹ کہ اب یہ زمین تو تمہاری ہے، اور آگے آئے گا کہ تو قدم رکھتے ہی یہ آپ دیکھ لیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے نام لکھ دیے، یعنی بیت المقدس ان کو کہا کہ تمہارے نام لکھ دیے، یہود کو کہا، اور اپنی پشت کے بل روگردانی نہ کرو کہ پھر نقصان میں جا پڑو. انہوں نے جواب دیا، اے موسیٰ علیہ السلام وہاں تو بڑے زور آور سرکش لوگ ہیں، کیونکہ عمالقہ قوم بہت بہادر جنگجو تھی. جب تک وہ خود سے وہاں سے نہیں نکل جائیں گے ہم تو ہرگز نہیں جائیں گے. یعنی انہوں نے صاف انکار کیا جہاد کا کہ ہم نہیں جائیں گے. یہ خود ہی بھائی آپ جب یعنی کس قدر یعنی بدتمیز قوم تھی کہ حکم کے جواب میں کہہ رہے ہیں کہ بھئی جب آپ یہ حکم دے رہے ہیں تو ایسے کریں خود ہی نکال دیں. آپ جب خود ہی نکال دیں گے تو ہم وہاں پہ جا کے قابض ہو جائیں گے، تو ہم تو وہاں پہ نہیں جائیں گے. دو شخصوں نے جو خدا ترس تھے لوگوں میں سے، جن پہ اللہ کا فضل تھا، انہی میں سے تھے یہ. تو انہوں نے کہا تم ان کے پاس دروازوں میں پہنچ جاؤ، دروازوں میں قدم رکھتے ہی یقیناً تم غالب ہو جاؤ گے. یعنی ان کو اتنا یقین تھا اللہ کی مدد پر کہ اگر تم مومن ہو تو تمہیں اللہ کے اوپر بھروسہ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، یعنی کہ کتنی اچھے طریقے سے انہوں نے قوم کو سمجھایا کہ تم صرف قدم رکھو، کیونکہ پیچھے کی اس کو تعلیم کا پتہ ہوگا نا، اللہ کی مدد کا پتہ ہی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس طرح سے مدد کرتا ہے. اور پیچھے بھی ظاہر ہے یہ سب میدان طے میں ساری دیکھ کر آئے نا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد آ رہی ہے. تو ان کو ان کی قوم والوں نے سمجھایا. اچھا بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ کسی ایک بندے کی بات سمجھ میں نہیں آئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی سمجھا رہے تھے، مگر تو بعض اوقات قوم کا اپنا بندہ جب سمجھاتا ہے نا تو وہ زیادہ اچھا سمجھ میں آتا ہے. ٹھیک ہے، تو انہوں نے اپنا رول پلے کیا. اسی طرح سے آپ دیکھیں سورہ مومن میں آپ دیکھیں گے وہ مومن جس کو اللہ تعالیٰ ٹائٹل دیتا ہے مومن، وہ مومن تھا نہیں، دربار فرعون کا ایک بندہ تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کو مومن کا ٹائٹل دیا. کیوں؟ کیونکہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سائڈ سے بات کر رہا تھا. سبحان اللہ. یعنی انسان اپنا موقف بیان کرنے میں بھی بعض اوقات مومن بن جاتا ہے. وہ عقیدے کا مومن بعض اوقات نہیں بھی ہوتا، مگر وہ موقف جس پارٹی کی طرف سے بیان کر رہا ہے تو اس کو اللہ نے ٹائٹل دے دیا مومن کا. سبحان اللہ. ٹھیک ہے، تو یہ یہاں پہ اس شخص نے بتایا کہ تم صرف قدم رکھو گے اور تم جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی. ٹھیک ہے، اور جہاد ہمیشہ اللہ کی مدد سے ہی کامیاب ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے آگے بھی دیکھا، غزوہ احد دیکھا، غزوہ بدر دیکھا، جتنے غزوات تھے. ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہا کہ آپ قوم نے جواب دیا، اے موسیٰ علیہ السلام جب تک وہ وہاں ہیں تب تک تو ہم ہرگز وہاں نہیں جائیں گے، اس لیے تم اور تمہارا پروردگار جا کر خود ہی لڑ بھڑ لو، ہم یہیں بیٹھے ہیں. استغفر اللہ. یہ انہوں نے جواب دیا یہود نے. اچھا کہ ہم نہیں جائیں گے، آپ جو ہے نا وہاں پر خود ہی چلے جائیں، خود ہی لڑ لیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا الہی مجھے تو بجز اپنے اور اپنے بھائی کی کسی پہ اختیار نہیں، بس تو ہم میں اور ان نافرمانوں میں جدائی کر دیں. ٹھیک ہے، انہوں نے جواب دے دیا کہ بھئی یہ تو جا رہے نہیں، میں اور اگر آپ کہیں گے تو میں اور میرا بھائی چلے. یعنی کہ اچھا دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کا جواب کتنا خوبصورت تھا کہ انہوں نے جو ان کے پاس اختیار تھا نا اس کا ضرور کہا کہ بھئی ہم اگر آپ کہیں گے تو اکیلے ہم بھی چلے جائیں گے، آپ کا حکم سر آنکھوں پر. اب آپ ان کو دیکھیں. اچھا اب آپ کو سمجھ میں آئی بیت المقدس کا ان کی لڑائی کیا ہے. یہ کہتے ہیں، یہ اسی کو کوٹ کر دی، کہتے ہیں ہمارا ہے وہ بیت المقدس، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نام لکھا تھا، وہ ہمارا تھا، کیا ہو گیا جو ہم نے. اب اچھا اللہ کے فیصلے آگے بڑھ چکے.
اب وہاں پر اور نبی آئے تھے، اور پھر وہاں پر جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی مسکن رہا، حضرت یوسف علیہ السلام کا بھی مسکن رہا، سب انبیاء، اور وہاں پہ قبریں بھی ہوں. تو وہ بڑی بابرکت زمین ہے. اور اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا تھا. بیت الاقصیٰ جو تھا وہ مسلمانوں کا تھا. حضرت سلمان علیہ السلام مسلمان نبی تھے، ان کے نبی تھوڑی تھے. نبی تو مسلمان ہوتے ہیں، صحیح. اور انہوں نے مسجد بنائی، نو ٹیمپل، انہوں نے ٹیمپل تھوڑی بنایا تھا. اب ان کا جو جھگڑا ہے نا، یہ بالکل فضول بیکار جھگڑا ہے. اب ان کو یاد آ رہا ہے کہ جی وہ اس وقت کہا تھا. اچھا ابھی بھی یہ قابض ہونا چاہتے ہیں، ابھی بھی جہاد تو برابری کی سطح پہ ہوتا ہے نا. فلسطینیوں کے پاس کیا ہے جو جہاد کر رہے ہیں؟ جہاد قابض ہو کے بیٹھنا چاہتے ہیں. زبردستی وہاں پہ جو ہے نا گھر خالی کرا، زبردستی طاقت کے زور پہ کام کر رہے ہیں، اور پشت پناہی سارا مغرب کر رہا ہے ان کی. تو یہ ساری بات ہے یہاں پہ کہ ان کو یہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ تو ہمارا ہے، جبکہ ان کا ہے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ کا، کیونکہ وہ یہ حکم تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں، آپ دیکھیں یہ باتیں اگر ہمیں نہ پتہ ہوتی تو ہم ان کے موقف کا بھی مقابلہ نہیں کر پاتے. ان کا جو موقف ہے، آج ہم موقف کا جواب دے سکتے ہیں ان کو، کہ جب بات ہوئی تھی آپ نے کہا تھا کہ تم اور موسیٰ علیہ السلام، تم اور تمہارا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ جا کے خود ہی لڑ بھڑ لو، ہم نہیں جائیں گے. آپ نے اس وقت جہاد نہیں کیا تھا. اگر جہاد کرتے، وہ زمین ہونی تھی آپ کی، لیکن جہاد کے بعد، ٹھیک ہے، زمینیں ایسے ہی نہیں مل جاتی. جگہ ہم نے ہجرت کی، ہجرت ایسے ہی نہیں ہو گئی تھی. کتنی مشکل سے ہجرت ہوئی ہے پاکستان کی ہجرت، اور زیادہ پرانی بات نہیں ہے، یہ تو بہت پرانی بات ہے. تو زمینیں ایسے ہی نہیں، ملک ایسے نہیں اپنے بن جاتے. جہاد کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے. انہوں نے قربانی دینے سے انکار کیا. اب کہہ رہے ہیں کہ نہیں اب ہماری زمین ہے، ہم تو یہیں رہیں گے. تو اب تھوڑی اللہ کا فیصلہ آگے بڑھ گیا. کیا ہوتا ہے، نماز اگر آپ ظہر کی نہیں پڑھیں گے، تو اب آپ عصر کے ٹائم پہ کہ ہم ظہر کی نماز پڑھیں گے، کیا اللہ تعالیٰ ظہر کی نماز قبول کر لے گا؟ سمجھ آ رہی ہے آپ کو میری بات کی کیا میں بتانا چاہ رہی ہوں؟ نہیں قبول کرے گا نا. اللہ کہے گا اب عصر کا وقت ہے، ظہر کی نماز آپ کی قضا ہو گئی، تسلیم کرو کب قضا ہو گئی. ٹھیک. تو ان کو بھی تسلیم کرنا چاہیے کہ ہم نے حکم کی نافرمانی کی، اب نہیں ہے ہماری جگہ، اب تو مسلمانوں کی ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ نبی مسلمانوں کے تھے، سلمان علیہ السلام نبی مسلمانوں کے، سارے نبی مسلمان، حضرت داؤد علیہ السلام مسلمانوں کے تھے. ٹھیک ہے. تو یہ ہے وہ بات. پھر آگے حضرت آدم علیہ السلام کا بیٹوں کا قصہ کھرا کھرا نہیں سنا دو. ان دونوں نے اپنا نذرانہ پیش کیا. اصل میں کیا تھا کہ حضرت آدم اور حوا کے ملاپ کے بعد جو لڑکا لڑکی پیدا ہوتے، تو پہلے جو لڑکا لڑکی ہوتے تھے، اور وہ دوسری دفعہ میں جو لڑکا لڑکی ہوتے تھے ان سے نکاح کروا دیا جاتا تھا. تو حابیل کے ساتھ جو پیدا ہونے والی بہن تھی بدصورت تھی، جبکہ قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی بہن جو تھی وہ خوبصورت تھی. تو اصول کے مطابق تو حابیل کا نکاح قابیل کی بہن سے، اور قابیل کا نکاح حابیل کی بہن سے ہونا تھا. ٹھیک ہے. لیکن قابیل چاہتا تھا کہ وہ حابیل کی بہن کے بجائے اپنی بہن کے ساتھ جو کہ خوبصورت تھی اس سے نکاح کر لے. اب یہ تو دستور نہیں. اچھا نسلیں، اب آپ کہیں گے یہ کیا بات بھائی، نسل انسانی بڑھانی تھی، اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی بڑھائی، اللہ کی مرضی. ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کا سسٹم ہوتا ہے نا. اب ہم اس سسٹم کی یوز ٹو ہو گئے، اس کے جیسے کہتے ہیں کہ بینیفیشری ہو گیا، تو ہمیں یہ سسٹم صحیح لگتا ہے. تو وہ اس وقت یہ سسٹم اللہ نے، کیونکہ نسل انسانی کو بڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا. تو حضرت آدم علیہ السلام نے اس کو سمجھایا کہ ایسا نہیں ہو سکتا. تو اس نے کہا، وہ نہیں سمجھا. تو پھر حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، آپ قربانیاں پیش کریں اللہ کی بارگاہ میں، جس کی قربانی قبول ہو جائے گی تو اس کا نکاح جو ہے نا کر دیا جائے گا. حابیل کی قربانی قبول ہو گئی. یعنی اچھا طریقہ یہ تھا، آسمان سے آگ آتی تھی اور اس قربانی کو کھا جاتی تھی. تو بہرحال وہ، لیکن وہ مانے نہیں، اور قابیل نے جو ہے حابیل کو قتل کر دیا. ٹھیک ہے. اور پھر جب یہ قتل کی بات آ رہی ہے کہ دوسرے کی مقبول نہیں، تو کہنے لگا میں تجھے مار ہی ڈالوں گا، اللہ تعالیٰ تقوی والے کا عمل. اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تقوی والے کا ہی عمل قبول کرتا ہے. یعنی کہ حابیل نے کہا کہ نہیں میں تو اس پہ نہیں، اور پھر گو تو میرے قتل کی دسترازی کرے، یہ حابیل نے کہا، لیکن میں تیرے قتل کی طرف ہرگز ہاتھ نہ بڑھاؤں گا، میں تو اپنے اللہ تعالیٰ سے پروردگار عالم سے خوف کھاتا ہوں. ٹھیک ہے. حابیل نے قتل کے لیے نہیں گیا، قابیل نے کیا. میں تو چاہتا ہوں کہ تو میرا گناہ اور اپنے گناہ کو اپنے سر پہ لے لے اور دوزخ میں شامل ہو جائے. اور ظالموں کا یہی بدلہ ہے. بس اسے اس کے نفس نے اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کر دیا، اس نے اسے قتل کر ڈالا، جس سے نقصان پانے والوں میں سے ہو گیا. یہ دنیا کا پہلا قتل تھا، اس لیے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ اب لاش کے ساتھ کیا کیا جائے، دفنانے کا طریقہ نہیں پتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ایک کبے کو بھیجا جو زمین کھود رہا تھا تاکہ اسے دکھائے کہ وہ کس طرح اپنے بھائی کی لاش کو چھپائے. وہ کہنے لگا ہائے افسوس، کیا میں ایسا کرنے سے بھی گیا گزرا ہوا اس کوے کی طرح اپنے بھائی کی لاش کو دفنا دیتا، پھر تو بڑا ہی پشیمان اور شرمندہ ہوا. یعنی کہ آپ دیکھیں غصے میں جو عمل کیا جاتا ہے بعد میں پشیمانی پر وہ اینڈنگ ہوتی ہے اس سے. ٹھیک ہے.
اور پھر اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پہ لکھ دیا جو شخص کسی کو بغیر کسی کے قتل کرے زمین فساد میں قتل تو اس نے گویا تمام شخص کو قتل کیا، اور جو شخص کسی ایک کی جان بچا لے تو اس نے گویا تمام ان لوگوں کو. اور یہی قانون ہمارا قصاص کا قانون، ٹھیک ہے. اور پھر آگے جو ہے زمین فساد فی الارض کی آیت آ رہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے لڑیں اور زمین میں فساد کرتے پھریں ان کی سزا یہ ہے کہ وہ قتل کر دیے جائیں یا سولی چڑھا دیے جائیں یا مخالف جانب سے ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں یا انہیں جلا وطن کر دیا جائے، اور ان میں سے جو بھی فیصلہ وہ قاضی وقت کرے گا کہ کیا ان کے ساتھ عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے. کیونکہ فساد فی الارض کیا تھا نا اس نے بھی، تو آگے اس کی شریعت بھی بیان کر دی کہ فساد فی الارض کوئی بھی کرے گا تو پھر ایسا ہوگا. اور مسلمانوں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اس کا قرب تلاش کرو. اچھا، الوسیلہ کا مطلب ہوتا ہے قرب تلاش کرنا، قرب کہتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے. تو اللہ کا قرب تلاش کرو، ٹھیک ہے. اور پھر آگے یہ ہے کہ چوری کرنے والے مرد اور عورت کا ہاتھ کاٹ دیا کرو، یہ بدلہ ہے اس کا جو انہوں نے کیا، عذاب اللہ کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ قوت اور حکمت والا. اچھا، چوری جو ہے نا ایسے ہی نہیں کاٹ دیا جائے گا، چوری کی پہلے جو ہے نا نصاب ہوگا، اور نصاب ہے 3 درم یا ربع دینار. حدیث میں اس کا نصاب آتا ہے کہ اس سے کم پہ اگر کسی نے چوری کی تو اس کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہوگا. پلس کہ گواہان ہونے چاہیے، ٹھیک ہے، کہ گواہان ہوں گے، پوری جیوری بیٹھے گی، سب کچھ ہوگا، اس کے بعد جا کے ڈیسائیڈ ہوگا کہ اچھا یہ چیز ہوئی ہے. اور اس میں بھی آپ دیکھیں اگر معافی تلافی کا معاملہ، یہ ایک اور بات بتاؤں کہ اسلام کے قانون میں معافی اور توبہ کا ایک بہت بڑا رول ہے کہ اگر کوئی معافی مانگ لیتا ہے، اگر کوئی توبہ کر لیتا ہے تو اس کی توبہ، اس کی معافی کو یا اس کے نقصان کے بڑھنے کا معاملہ تو اس کو قبول کیا جاتا ہے. اسلام میں نا کرول مذہب نہیں ہے، اسلام تو بہت ہی جسے کہتے ہیں کہ ہیومن لو والا مذہب ہے، ٹھیک ہے. تو یہ بات یہاں پہ سمجھا دی گئی آپ کو. اور یہ کہ ہم نے یہودیوں کے ذمے تورات میں یہ بات مقرر کی تھی کہ جان کے بدلے جان اور آنکھ. اچھا، یہ حکم جو قصاص کا ہے نا، یہ تورات میں بھی تھا، یہ انجیل میں بھی تھا، اور یہی ہماری شریعت میں تھا. اور حضرت آدم علیہ السلام سے آپ پڑھتے ہیں کہ یہ قصاص کا حکم جو ہے نا ہر جگہ، اس لیے میں نے آپ کو یہ بات بتائی. اور پھر یہ کہ تم میں سے ہر ایک نے اپنے لیے، ہر ایک کے لیے ہم نے ایک دستور اور راہ مقرر کی. اگر منظور مولا ہوتا تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا. آیت نمبر آ جائیں 48 پر. تو اس کی چاہت، لیکن اس کی چاہت یہ تھی کہ جو تمہیں دیا ہے تمہیں آزمائے. یعنی اللہ کے لیے کچھ مشکل نہ تھا کہ انسان کو سب کو ایک ہی جو ہے نا راستے پہ چلا دیتا. اللہ کے لیے مشکل نہیں تھا، مگر پھر آزمائش کیسی ہوتی؟ انسان کا دل چاہتا ہے نا کبھی کبھی کہ سب ہے نا خود سب مومن ہو جائے، سب دین والے ہو جائے، سب ایک ساتھ ہو جائے. تو وہ ہے نا وہ بھی ایک مرحلہ آئے گا، مگر وہ جنت میں ہوگا. جنت میں کوئی لق بات نہیں ہوگی، جنت میں کوئی کسی کا مسلک نہیں ہوگا، جنت میں وہ سوسائٹی الگ سوسائٹی ہوگی، ٹھیک ہے. لیکن وہ یہاں کی آزمائشوں سے گزر کر، اور آزمائشوں سے گزر کے آپ کلیئر بھی تو ہو چکے ہوں گے نا، آپ کو پریکٹس ہو چکی ہوگی. یہاں پہ ایک آزمائش یہ بھی ہے، آپ کو جنت کے لیے تیار کیا جا رہا ہے یا پھر دوزخ کے لیے تیار کیا جا رہا ہے. کیونکہ جیسے آپ کی ٹریننگ، آپ اپنی ٹریننگ کریں گے نا، آپ اسی اپنی منزل کے لیے تیار ہو رہے ہیں. اب آپ ایک بات ہے، جو غلط کام کرتے ہیں، فحاشی کو عروج دیتے ہیں، یہ جو ایکٹرز وغیرہ ہوتے ہیں یا جو شوبز کے لوگ ہوتے ہیں اور جو فحاشی پھیلاتے ہیں، عریانی کرتے ہیں، جو اس طرح کی چیزیں، آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جنت کے لیے تیار ہو رہے ہیں؟ نہیں، یہ دوزخ کے لیے تیار ہو رہے ہیں. ان کو ڈیل دی جا رہی ہے. تو اور بلکہ یہاں کے لوگوں کو بھی جو نظر رکھنے والے، بصیرت رکھنے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ جانچ لیتے ہیں کہ یہ کدھر کا انسان ہے، یہ کدھر کے لیے تیاری ہے اس کی. اور ان کے راستے الگ الگ ہوتے ہیں. 2 راستے ہیں نا، ایک اللہ کا راستہ، ایک شیطان کا راستہ، ٹھیک ہے. تو یہ اس وقت ہوگا. اس دنیا میں سب کی، اور ایمان بھی ایک آزمائش ہے، ایمان کی قبولیت بھی آزمائش ہے، ہدایت بھی آزمائش ہے، ہدایت کی قبولیت بھی آزمائش ہے. دورہ قرآن میں انٹری آپ کی آزمائش ہے. دورہ قرآن کو قبول کرتے ہیں انویٹیشن کو یا نہیں کرتے، اٹینڈ کرتے ہیں نہیں کرتے. میں تو اپنا اٹینڈ کر رہی ہوتی ہوں، مجھے اتنا مزہ آ رہا ہوتا ہے اینڈ میں خاموشی سے سننے میں. آئی لو اٹ کہ وہ بات ہی مطلب ایک اپنی بھی ایک ریویژن ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ سب آزمائش ہے آپ کی نا. اور تم نیکیوں کی طرف جلدی کرو، تم سب کا رجوع اللہ ہی کی طرف ہے، پھر وہ تمہیں ہر چیز بتا دے گا جس میں تم اختلاف کرتے ہو. یعنی کہ اختلاف کا معاملہ جو ہے اللہ کے اوپر چھوڑ دینا چاہیے، اس میں بحثوں میں نہیں پڑنا چاہیے. ہمارے ادھر کتنی ریجیڈیٹی ہے، لوگ بحثیں کرنا شروع کرتے، نہیں ایسے ہی ہے، ابھی میں ثابت کرتا ہوں، ابھی میں ایسے نہیں. اب اللہ کے اوپر چھوڑ دیں، ٹھیک ہے بھائی، صحیح ہے، ٹھیک ہے.
اور پھر آگے اے ایمان والوں تم یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ, یہ تو آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں. کتنی واضح بات بتا دی گئی ہے. اور تم میں سے جو بھی ان سے دوست کرے گا بے شک انہی میں سے ظالموں کو اللہ تعالیٰ ہرگز راہ راست نہیں دکھاتا. اور اے ایمان والو تم میں سے جو شخص اپنے دین سے پھر جائے گا تو اللہ تعالیٰ بہت جلد ایسی قوم کو لائے گا جو اللہ کی محبوب ہوگی اور وہ بھی اللہ سے محبت رکھتی ہوگی. اب آپ دیکھیں 4 صفات آ رہی ہیں جو کہ اللہ کو پسند ہے, کہ اگر تم نہیں دین پر چلنا چاہتے تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے تم دین پہ چلو. یعنی دین پر چلنا یا ایمان ہماری مجبوری ہے, ہماری ضرورت ہے, اللہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کہ لوگ اس کی عبادت کریں. اللہ کے پاس فرشتے اور اللہ کے پاس بہت مخلوق ہے. اللہ تعالیٰ کے آپ کو فرشتے کے اللہ کے عرش کے ارد گرد آپ کو پتہ ہے نا فرشتے گھوم رہے ہوتے ہیں, طواف کر رہے ہوتے ہیں اور وہاں پر اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہوتے ہیں. ایون مومنین کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں. قرآن میں بھی آتا ہے, حدیث میں بھی آتا ہے کہ وہ مومنین کے لیے دعا کرتے ہیں. اللہ نے سکھائی نا ان کو, حاملین عرش جو ہیں فرشتے. تو اللہ کے پاس تو بہت بڑی تعداد ہے جو اس کی تسبیح کر رہی ہے. اللہ کو اگر ایک بات ہے, اللہ کی ساری کائنات, لہو ما فی السماوات والارض, جو کچھ ہے اللہ کا ہے. اچھا آپ کو پتہ ہے جاپان میں جو ریسرچ میں نے بتائی تھی کہ یہ جو چرند پرند یہ جو پودے ہوتے ہیں وہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. ہمیں سمجھ نہیں آتی نا. اچھا یہ جو ہوتے ہیں نا چرند پرند جو ہوتے ہیں یہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. چڑیا ہے یا کوئی, یہ سب اللہ کی تسبیح جانتے ہیں, ان کی اپنی زبان ہے. تو اگر ہیبریو اگر ہمارے سامنے آ جائے اور وہ اس میں تسبیح بیان ہو رہی ہو, ہم جانیں گے کیا کہتے ہیں ہیبریو کو, اردو میں پتہ نہیں کیا کہتے ہیں, سریانی عبرانی جو ہیبریو جو ہے جو یہودیوں کی جو لینگویج ہے, تو ہمیں تو نہیں نا سمجھ میں آئے گی. اچھا فرینچ آ جائے ہمارے سامنے, کوئی فرینچ میں تسبیح کر رہا, ہمیں آئے گی؟ تو اس طرح سے ان چرند پرند کی تسبیح ہمیں کیسے سمجھ میں آئے گی؟ مگر وہ تسبیح کر رہے ہیں, ساری کائنات اللہ کی تسبیح کر رہی ہے. ٹھیک ہے, تو اللہ کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں ہے, ہماری عبادت کی ضرورت خود ہمیں ہے. ٹھیک ہے, یہ بات سمجھنے کی ہے. اور اگر نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بہت جلد ایسی قوم کو لائے گا, ہمیں وعید ہے اس میں, جو اللہ کی محبوب ہوگی اور وہ بھی اللہ سے محبت رکھتی ہوگی. یعنی اللہ بھی اس سے محبت کرے گا اور وہ قوم بھی اللہ سے محبت کرے گی. نمبر 1. نمبر 2, وہ نرم دل ہوں گے مسلمانوں پر اور سخت اور تیز ہوں گے کفار پر. آج ہمارا حال ہے کہ سخت اور تیز ہیں ہم مسلمانوں پر اور نرم دل ہیں ہم کفار پر, اور کفار بڑے اچھے ہیں اور ہم مسلمانوں سے اناد رکھ رہے ہوتے ہیں اکثر و بیشتر. اور تیسرا وہ کیا کریں گے, اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے. اور چوتھا, کسی ملامت کرنے والی کی ملامت کی پرواہ نہیں کرے گی وہ قوم. اب یہ خوبیاں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم میں ڈیولپ ہوں, اسی لیے ہمیں بتائی جا رہی ہے کہ تم میں کمی ہے ان خوبیوں کی. اس لیے اگر تم یہ چیز نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ کسی اور قوم کو لے آئے گا جو یہ سب کچھ کرے گی. اچھا یہ چوتھے والے میں تو ہم بہت ہی فیل ہیں نا, کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے. ہم تو ہمیں تو کوئی یعنی گلی کا بچہ بھی آ کے اگر ہمیں کوئی ملامت کر جائے نا تو ہم اس کو بھی دل پہ لے کے بیٹھ جاتے ہیں کہ اس نے بھی ہمیں یہ کہا تو کیوں کہا. ٹھیک ہے, تو ہم لوگ ہیں نا, کیونکہ ہم لوگ ہیں نا اس معاملے میں جس میں انا ہوتی ہے نا, میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, جس میں انا اور تکبر ہوتا ہے نا وہ لوگوں کی ملامت کو سہ نہیں سکتا. جس میں انا اور تکبر نہیں ہوتا نا اس کو کوئی کچھ بھی کہہ جائے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا, اس کو کوئی مطلب نہیں ہوتا. وہ اپنی اللہ کی رضا میں اللہ کے راستے میں بڑے مگن جا رہا ہوتا ہے, اس کو پرواہ ہی نہیں ہوتی لوگ کیا سوچتے ہیں اس کے بارے میں, کیا کہتے ہیں. اسے پرواہ بس یہ ہوتی ہے اللہ میرے بارے میں کیا سوچتا ہے, اللہ میرے بارے میں کیا بات, کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کا وہاں پہ اپنے مقرب فرشتوں کے ساتھ ذکر کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو مسلمانوں تمہارا دوست تو خود اللہ ہے اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اور ایمان والے جو نمازوں کی پابندی کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور وہ رکوع اور خشوع اور خضوع کرنے والے. جو شخص اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور مسلمانوں سے دوستی کرے گا, یقین مانے وہ اللہ تعالیٰ کی جماعت غالب رہے گی. اور مسلمانوں ان لوگوں کو دوست نہ بناؤ جو تمہارے دین کو ہنسی کھیل بنائے ہوئے, خواہ وہ ان میں سے ہیں جو تم سے پہلے کتاب دی گئی یا کفار ہو. اگر تم مومن ہو تو اللہ تعالیٰ سے, یعنی دوستی کا معیار پہلے بھی گزرا اور ابھی بھی دوستی کا معیار یہ ہے کہ آپ کا دوست جو آپ کے دین پہ ہو. ٹھیک ہے, اور پھر آپ دیکھیں آگے اگر 63 میں دیکھیں تو عابد اور عالم کی ذمہ داری ہے کہ انہیں عابد اور عالم ان کے عابد اور عالم جھوٹ بات کہنے اور حرام چیزوں کے کھانے سے روکتے کیوں نہیں. بے شک برا کام ہے جو وہ یہ کر رہے ہیں. یعنی ذمہ داریاں ہیں کہ ہم غلط کام کو روکیں اور صحیح بات کا حکم دیں. اور یہودیوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, انہی کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. اس کال کی وجہ سے جب ان کو کہا نا کہ خرچ کرو اللہ کے راستے میں تو وہ استغفر اللہ یہ جملہ کہا کرتے تھے. اور میرا خیال ہے میں اینڈنگ پہ چلی جاتی ہوں.
اور دوستی کا یہ کہ یقیناً آپ ایمان والوں کا سب سے زیادہ دشمن یہود اور مشرکوں کو پائیں گے، اور ایمان والوں کا سب سے زیادہ دوستی کے قریب آپ یقیناً پائیں گے جو اپنے آپ کو نصارہ کہتے ہیں. یعنی ایمان والے واقعی، آپ اگر نجاشی کا بھی حال دیکھ لیں تو وہ نصارہ تھا، اور یہ اس لیے کہ ان میں علم اور عبادت کے لیے گوشہ نشین افراد پائے جاتے ہیں، اور اس وجہ سے کوئی تکبر نہیں کرتے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ.